اور لائن کٹ گئی۔ کوثر نیازی۔ پہلا باب۔ وہ خوفناک رات۔ ابا جی، ابا جان، میرا بیٹا رؤف، جسے پیار سے سب گھر والے روفی کہتے ہیں، میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کے مجھے ہلا رہا تھا۔ ابھی اس نے 2 مرتبہ ہی پکارا تھا کہ میں نے آنکھیں کھول دیں۔ اس کے چہرے پر کچھ پریشان سی لکیریں تھیں۔ آنکھ کھلتے ہی پہلی نظر انہی پر پڑی اور پل بھر میں میرے ذہن اور جسم سے نیند اڑ گئی اور مسلسل بیدار نہ جانے کتنے ہی لمحوں کی تھکن دور ہو گئی۔ یہ 4 اور 5 جولائی 1977 کی درمیانی رات تھی۔ میں 7:30 بجے رات کابینہ کے اجلاس سے فارغ ہو کر پرائم منسٹر ہاؤس سے گھر واپس پہنچا تھا۔ ملک کے سیاسی حالات اس قدر ابتر ہو چکے تھے کہ اب یاد نہیں آتا اگر ان دنوں ذہن کو ایک لمحہ بھی فراغت کا نصیب ہوا ہو۔ گزرتا ہوا ہر پل اور ہر لمحہ چاروں طرف پھیلی ہوئی ابتری میں اضافہ ہی کر رہا تھا۔ ہنگامے، ہڑتالیں، جلوس، جلسے، لاقانونیت اور تشدد کی جو لہر اٹھ کھڑی ہوئی تھی، اسے روکنے کی ہر کوشش ناکامی سے ہمکنار ہو رہی تھی۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے جو کچھ ہو رہا ہے کسی فطری قانون کے تحت ہو رہا ہے، اب اسے روکنا ہم میں سے کسی کے بس میں نہ رہا۔ اس وقت کابینہ کی اہم میٹنگ تقریباً 7:30 بجے ختم ہوئی۔ اس میں اہم قومی نوعیت کے بہت سے مسائل زیر بحث آئے تھے۔ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل محمد ضیاء الحق نے بھی اس میں شرکت کی تھی، اور اجلاس ختم ہونے کے بعد وہ وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ ہی ان کے کمرے میں تشریف لے گئے تھے۔ ہم کابینہ کے کچھ اراکین کمرہ اجلاس سے باہر کھڑے آپس میں گپ شپ کرنے لگے۔ اچانک جنرل صاحب مسٹر بھٹو کے کمرے سے بڑی تیزی میں باہر آئے۔ آج وہ معمول سے زیادہ عجلت میں تھے۔ عام دنوں میں تو ان کے ہاتھ ملانے کا انداز ایسا ہوتا تھا جیسے ان کے ہاتھوں کی گرفت شاید ہی چھوڑنے پائے، مگر آج میں نے ان سے ہاتھ ملایا تو وہ بمشکل انگلیاں ہی ملا پائے۔ ان کے چہرے سے ان کی مخصوص مسکراہٹ بھی غائب تھی۔ میرا ماتھا وہیں ٹھنکا، ایسا لگا جیسے کچھ ہونے والا ہے۔ ابھی میں اس پر غور ہی کر رہا تھا کہ میر افضل خان نے آواز دی، چلنا نہیں؟ او ضرور، چلیے۔ اور پھر ہم دونوں اکٹھے ایک ہی کار میں پرائم منسٹر ہاؤس سے باہر نکلے۔ گاڑی کے شیشوں سے باہر میں روشنیوں پر یوں نظر ڈال رہا تھا جیسے آج انہیں آخری مرتبہ دیکھ رہا ہوں، جیسے کوئی میرے اندر سے پکار پکار کر کہہ رہا تھا، وقت ختم ہو چکا ہے، آج کے بعد یہ ماحول، یہ عہد، یہ دور، سب کچھ ختم ہو جائے گا، اس پر الوداعی نظریں ڈال لو۔ مجھے معلوم نہیں کہ بقیہ سفر کس طرح گزرا۔ میر افضل مجھے میری رہائش گاہ پر ڈراپ کر کے چلے گئے۔ وہ مجھ سے ذرا ہی آگے قیام پذیر تھے۔ میں گھر میں داخل ہوا۔ میرے تینوں بیٹے طارق، رؤف اور رضوان ابھی تک جاگ رہے تھے۔ بیوی اور بیٹی عمرہ کرنے سعودی عرب گئے ہوئے تھے۔ میں نے تینوں بچوں کو اپنے کمرے میں بلایا اور پھر طارق کو چند خصوصی ہدایات دیں، چیک بک اس کے حوالے کی اور اسے بتایا کہ بوقت ضرورت میری عدم موجودگی میں اسے گھر کس طرح چلانا ہوگا۔ مجھے خوشی ہے کہ میرے تینوں بچوں نے میری باتوں کو اس طرح سمجھا جس طرح سمجھنا چاہیے تھا۔ انہیں نہ تو کسی غیر معمولی تردد کا مظاہرہ کیا، نہ پریشانی کا۔ روز بروز بگڑتے ہوئے حالات کا اندازہ انہیں خود بھی تھا۔ میں نے انہیں سمجھایا کہ اگر میری عدم موجودگی میں انہیں موجودہ رہائش گاہ چھوڑنی پڑے تو وہ کوئی دوسرا مکان تلاش کر لیں، فوری طور پر دستیاب نہ ہو تو لاہور چلے جائیں۔ اسی دوران راولپنڈی سے راجہ عبدالعزیز بھٹی MNA کا فون آیا۔ میں نے ان سے بھی یہ کہا، وقت تیزی سے گزر رہا ہے، کسی بھی لمحے فوج قبضہ کر سکتی ہے، معلوم نہیں آج کی رات بھی خیریت سے گزرتی ہے کہ نہیں۔ بچوں کو سونے کی تلقین کرنے کے بعد میں نے کراچی میں اپنے معالج اور دوست ڈاکٹر اجمیری کو فون کیا۔ وہ مجھ سے ملنے کے لیے تشریف لانے والے تھے۔ میں نے ان سے کہا، آپ نے بہت دیر کر دی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کل آئیں اور ہم سے مل ہی نہ پائیں۔ رات کو تقریباً 1:30-1:45 بجے کے قریب میں سونے کے لیے لیٹا، جب میری پلکیں نیند کے دباؤ سے خود بخود بند ہوتی چلی جا رہی تھیں، اور اب جب روفی کی آواز سے آنکھ کھلی تو رات کے تقریباً 2:45 بجے کا عمل تھا۔ کیا بات ہے بیٹے؟ میں نے بستر سے اٹھتے ہوئے پوچھا۔ خیریت تو ہے ابا جان، کچھ آدمی چھت پر چڑھ آئے ہیں اور ان کے ہاتھوں میں بندوقیں ہیں۔ بندوقیں؟ میں نے اٹھ کر کمرے سے باہر آتے ہوئے کہا، جی ہاں، یہ آپ اپنا پستول ساتھ لے لیں۔ اس نے تکیے کے نیچے سے پستول نکال کر میرے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا۔
مجھے فوری طور پر کچھ اندازہ نہ ہو سکا کہ یہ کون لوگ ہوں گے جو بندوقیں لیے ہوئے چھت پر چڑھ آئے ہیں۔ روفی کا کمرہ باہر کے رخ پر تھا۔ اس نے اچانک دیکھا کہ دو آدمی دیوار کے ساتھ لگے ہوئے پانی کے پائپ کے ذریعے بالکنی پر چڑھے اور پھر ان کے فوراً بعد دو آدمی مزید اوپر آ گئے۔ چاروں کے ہاتھوں میں رائفلیں تھیں۔ روفی یہ دیکھتے ہی بھاگتا ہوا میرے کمرے میں پہنچا اور مجھے جگا کر یہ اطلاع دی۔ اتنی دیر میں میں اپنے کمرے سے باہر آ چکا تھا، پستول میرے ہاتھ میں تھا۔ میں نے بیرونی ہال کے دروازے پر پڑے ہوئے پردے سرکائے تو باہر بالکنی میں لگے ہوئے بلبوں کی روشنی میں عین جالی سے متصل دو فوجی کھڑے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں رائفلیں تھیں جو سیدھی میری جانب تنی ہوئی تھیں۔ ایک لمحے کے اندر میرے ذہن میں بنگلہ دیش کے شیخ مجیب الرحمن کے خلاف آنے والے فوجی انقلاب کا پورا نقشہ گھوم گیا۔ مجھے اپنے پورے بدن میں سنسنی اور تناؤ کی ایک ایسی لہر دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی جو صرف موت کو اپنے مد مقابل کھڑے دیکھ کر ہی محسوس ہو سکتی ہے۔ میرے ذہن میں جھماکے سے ہو رہے تھے۔ پل بھر میں سینکڑوں مناظر میری آنکھوں کے سامنے سے گزر گئے۔ کہیں شیخ مجیب کی لاش خاک و خون میں پڑی تڑپ رہی تھی اور ان کے اہل خانہ کے بے جان لاشیں پڑے تھے۔ مجھے بالکل یہی محسوس ہوا جیسے اب سے چند لمحوں بعد ہی قیامت ایک مرتبہ پھر گزرنے والی ہو۔ میں نے دونوں فوجیوں سے کسی بھی تاثر سے خالی آواز میں پوچھا، شوٹ کرنا ہے یا گرفتار کرو گے؟ سر، گرفتاری چاہیے، ایک نے جواب دیا۔ میرے اندر کہیں دور سے جیسے اطمینان کی سانس کسی انجانے سفر پر نکلی اور میں نے آگے پڑھ کر دروازہ کھول دیا۔ میں نے فوجیوں سے پوچھا، کپڑے تبدیل کر سکتا ہوں یا اسی طرح چلنا ہوگا؟ آپ کپڑے تبدیل کر لیجئے، اسی فوجی نے جواب دیا۔ اسی اثناء میں ایک میجر اور مزید 4 فوجی جوان میرے کمرے کے اندر داخل ہو چکے تھے۔ روفی حیران پریشان کھڑا یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ میں نے اسے کہا وہ طارق اور رضوان کو نہ جگائے اور خود بھی جا کر سو جائے۔ میں نے کپڑے تبدیل کیے اور یہ جاننے کے لیے کہ وزیر اعظم کس حال میں ہیں انہیں ٹیلی فون کرنا چاہا۔ سب سے پہلے میں نے گرین ٹیلی فون اٹھایا لیکن وہ ڈیڈ تھا۔ باقی فون بھی اسی طرح ملے۔ کیپٹن نے میری یہ کوشش بیکار دیکھ کر مجھے بتایا کہ ٹیلی فون کٹ چکے ہیں۔ مجھے بعد میں پتہ چلا کہ ملٹری کے جوان جب میری رہائش گاہ پہنچے تو انہوں نے سب سے پہلے ایکسچینج پر ہی قبضہ کیا۔ آپریٹر اس وقت اونگ رہا تھا جب اس نے اچانک ہی خود کو ملٹری کے جوانوں کے نرغے میں پایا تو وہ گھبرا گیا۔ اس نے سمجھا شاید اس سے ڈیوٹی کی حالت میں اونگنے کی جو کوتاہی زد ہوئی ہے، ملٹری کے جوان اس کی باز پرس کرنے والے ہیں۔ اس نے بوکھلاہٹ کا مظاہرہ کیا اور چند الٹی سیدھی حرکتیں کر بیٹھا، جس پر ملٹری کے جوانوں نے 2-4 تھپڑ رسید کر کے اسے نیند سے نجات دلائی اور پھر فوراً ہی ٹیلی فون کی تاریں کاٹ ڈالیں۔ ان کے رویے میں اس ابتدائی جارحیت کے بارے میں مجھے بعد میں علم ہوا کہ اس کا سبب وہ بدمزگی تھی جو حفیظ پیرزادہ اور ٹکا خان کی رہائش گاہوں پر رونما ہوئی۔ ممتاز بھٹو، جنہیں اعلیٰ نسل کے کتے پالنے کا بہت شوق ہے اور پورے سندھ میں جن کے پاس بہترین قسم کے بعض نہایت خونخوار کتے ہیں، ان کے ہاں بھی ملٹری کے جوانوں کو خاصی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا تھا، جس سے وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ شاید میرے ہاں بھی انہیں کسی ایسی ہی صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لیکن جب میرے ہاں انہیں مکمل طور پر پرامن فضا ملی تو ان کی جھنجھلاہٹ ختم ہو گئی۔ میں نے ان کے رویے میں دوستانہ تبدیلی محسوس کی۔ میں نے پوچھا، کیا میں قرآن مجید، جائے نماز اور چند جوڑے کپڑوں کے ہمراہ لا سکتا ہوں؟ جواب ملا، کوئی چیز ہمراہ لینے کا حکم نہیں۔ کیا آرمی انقلاب لے آئی ہے؟ میں نے میجر سے پوچھا۔ سر، ہمیں اس قسم کے کسی سوال کا جواب دینے کا اختیار نہیں، میجر نے اپنے مخصوص فوجی انداز میں جواب دیا۔ ابھی ہم اوپر سے نیچے اترنے کے لیے سیڑھیاں طے کر رہے تھے کہ نیچے سے ایک آواز آئی، میرے لیے چپل ساتھ لیتے آنا۔ یہ عبدالحفیظ پیرزادہ کی آواز تھی۔ میں نے میجر کی طرف دیکھا، وہ بولے، لے لیجئے۔ دوبارہ اپنے کمرے میں آ کر میں نے چپل اٹھائے اور نیچے اترا۔ نیچے کا پورا صحن فوجی وردیوں میں ملبوس سپاہیوں سے بھرا ہوا تھا۔ میں نے چپل حفیظ پیرزادہ کو دیے جو شبخوابی کے لباس میں ننگے پاؤں ہی فوجی دستے کے ہمراہ چلے آئے تھے۔ ہم دونوں کو الگ الگ جیپوں میں بٹھا دیا گیا۔ گاڑی صدر دروازے کے باہر نکلی تو میں نے دیکھا یہاں فوجی وردیوں میں ملبوس بے شمار سپاہی استادہ تھے جو کئی ٹرکوں اور گاڑیوں میں اس آپریشن کے لیے مقرر کیے گئے تھے۔ اس وقت رات کے تقریباً 3:15 بجے ہوں گے۔ جب یہ قافلہ 0 پوائنٹ کے قریب پہنچا اور رک گیا، ہر طرف خاموشی اور سناٹے کا راج تھا۔ چوک میں چند فوجی جیپیں کھڑی تھیں۔ میں نے اپنے ہمسفر فوجی افسر سے دریافت کیا، ہم یہاں کیوں رکے ہیں؟ اس نے بتایا کہ ممتاز بھٹو صاحب بھی آنے والے ہیں، وہ آ جائیں تو قافلہ ایک ساتھ آگے روانہ ہوگا۔ اس کے بعد پھر خاموشی چھا گئی۔
تھوڑی دیر بعد ہی رات کا سناٹا ایک مرتبہ پھر فوجی گاڑیوں کے شور سے گونج اٹھا۔ معلوم ہوا ممتاز بھٹو صاحب آن پہنچے ہیں۔ ان کے آتے ہی ہمارا ٹھہرا ہوا کانوائے بھی حرکت میں آ گیا۔ ارد گرد حد نظر تک تاریکیوں کا راج تھا، کہیں کہیں اسٹریٹ لائٹس روشن تھیں۔ شہر سے گزرتے ہوئے ہم نے دیکھا کہ بعض اہم ناکوں پر فوج کی تعیناتی عمل میں آ چکی تھی۔ اب ہم جس راستے سے گزر رہے تھے اسے پہچاننے میں مجھے ذرا بھی دیر نہ لگی۔ یہ راستہ چک لالا کو جاتا تھا، جہاں وزیر اطلاعات و نشریات ہونے کی حیثیت سے کبھی میرا دفتر ہوا کرتا تھا۔ بالآخر تمام فوجی گاڑیاں خاردار تاروں سے گھرے ہوئے ایک دفتر کے احاطے میں جا کر رک گئیں۔ ہمیں ایک کمرے میں پہنچا دیا گیا جہاں پہلے ہی سے اچھی خاصی محفل جمی ہوئی تھی۔ صوفوں پر ریٹائرڈ جنرل ٹکا خان، مفتی محمود اور پروفیسر غفور وغیرہ براجمان تھے اور چائے کا دور چل رہا تھا۔ اب یہ تو صاف ظاہر تھا کہ فوج انقلاب لے آئی ہے، لیکن اس انقلاب کا رہبر کون ہے اس کے بارے میں کسی کو کچھ پتہ نہ تھا، نہ ہی کسی کو خبر تھی کہ مسٹر بھٹو کہاں ہے۔ ہم آپس میں بیٹھے ایک دوسرے کو اپنی اسیری کا حال سنا رہے تھے۔ ممتاز بھٹو کہنے لگے، جب گاڑیاں 0 پوائنٹ کے قریب رکیں تو میں نے تو دل ہی دل میں کلمہ شہادت پڑھ لیا تھا۔ میرا خیال تھا کہ اب اس ویرانے میں ہمیں شوٹ کر کے لاشیں ادھر ہی کہیں کھیتوں میں دبا دی جائیں گی۔ پھر جب گاڑیاں چل پڑیں اور ویران علاقے سے گزریں تو میں نے خیال کیا شاید شہری آبادی سے نکال کر ہمیں فائرنگ سکواڈ کے حوالے کیا جائے گا، کیونکہ رات کے سناٹے میں فائرنگ کی آواز زیادہ گونجتی ہے، جس سے شہریوں کے آرام میں خلل پڑ سکتا تھا۔ ان کے پرمزاح انداز پر محفل میں بے اختیار کہے گونج اٹھے۔ کچھ دیر کے بعد ہمیں اسی آفس سے ملحقہ بیرکس میں ایک کمرہ دے دیا گیا۔ سامنے کی بیرکس میں PNA کے رہنماؤں کو ٹھہرایا گیا۔ ان میں پیر صاحب پگاڑا، اصغر خان، نوابزادہ نصر اللہ خان، مولانا نورانی، مولانا مفتی محمود اور پروفیسر غفور شامل تھے، اور مقابل کی بیرکس میں ہم لوگوں میں میرے علاوہ ممتاز بھٹو، حفیظ پیرزادہ، ٹکا خان، ڈاکٹر غلام حسین اور غلام مصطفیٰ کھر شامل تھے۔ اب قریب نماز فجر کا وقت ہو چلا تھا۔ میں نے اپنے کمرے میں آ کر وضو کیا اور اپنا سر نیاز و عبودیت اپنے مالک کے سامنے جھکا دیا۔ اس میں یہ تشکر بھی شامل تھا کہ یہاں فوجی انقلاب تو آیا، لیکن دوسرے ملکوں کی طرح یہ خونی نہ تھا، پرامن تھا۔ یہ بعد میں معلوم ہوا کہ ہم لوگوں کو گرفتار کرنے والے دستوں کو خصوصی ہدایات تھیں کہ گرفتار شدگان کا مکمل ادب و احترام ملحوظ رکھا جائے۔ ہاں، اگر تم پر گولی چلے تو تم جوابی فائر کر سکتے ہو، ورنہ خون کا ایک قطرہ بھی نہ گرنے پائے، اور نہ آپریشن ایسے انداز میں انجام کو پہنچے کہ کوئی ہنگامہ اٹھ کھڑا ہو۔ نماز کے بعد میں بستر پر لیٹ گیا۔ کچھ دیر گزرے ہوئے واقعات ایک فلم کی مانند نگاہوں کے سامنے گھومتے رہے، پھر نہ جانے کب نیند کے بوجھ سے میری پلکیں خود بخود بند ہو گئیں۔ میں اٹھا تو سورج اچھا خاصا نکل آیا تھا اور کمرے کی میز پر ناشتے کی ٹرے میرا انتظار کر رہی تھی۔ یہ تھا جرنیلوں کی اس طویل رات کا انداز جو 5 جولائی 1977 کو شروع ہو کر 1 جنوری 1986 تک پھیلی ہوئی تھی۔ کو صبح صادق اب بھی نہیں ہوئی۔ ارباب شعور کی زبان پر اب بھی رہ کر یہی بات آ رہی ہے کہ وہ انتظار تھا جس کا یہ وہ سحر تو نہیں۔ تاہم 4 اور 5 جولائی کی درمیانی رات کو جو کچھ ہوا وہ مارشل لاء کا نقطۂ آغاز ہرگز نہ تھا۔ خشت اول میں کجی تو بہت عرصہ پہلے آ چکی تھی۔ بقول شاعر، وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا۔ دوسرا باب، انتخابات وقت سے پہلے کیوں؟ یہ 15 ستمبر 1974 کی خنک رات تھی۔ وزیر اعظم بھٹو نے فرائض منصبی نمٹانے کے بعد عبدالحفیظ پیرزادہ، رفیع رضا اور مجھے ڈنر کے لیے اپنی قیام گاہ پر روکا ہوا تھا۔ وہ حسب معمول تھوڑا سا بھنا ہوا قیمہ پلیٹ میں رکھے بیٹھے تھے۔ بے تاثر چہرے کے ساتھ ہم تینوں کی طرف دیکھتے ہوئے نہایت سنجیدگی سے بولے، یوم تشکر جس انداز میں منایا گیا، اس کا حکومت کو کیا فائدہ ہوا؟ وہ احمدیوں سے متعلق آئینی ترمیم کا حوالہ دے رہے تھے جس کی خوشی میں پاکستان بھر میں یوم تشکر منایا گیا تھا۔ بھٹو صاحب کا خیال تھا کہ آئین میں اس ترمیم کا جو کریڈٹ حکومت کو ملنا چاہیے تھا وہ نہیں ملا۔ ان کو شکایت تھی کہ مولوی لوگ زبردستی اس کا صحرا اپنے سر باندھ رہے ہیں، جس کے لیے ہمیں لوگوں کو اصل صورتحال بتانا چاہیے۔ لوگ اصل صورتحال جانتے ہیں جناب، حفیظ نے اپنی روایتی اکڑ پھونک کا مظاہرہ کیا۔ مولویوں کے کتنے آدمی اسمبلیوں میں ہیں، عوام انہیں خوب جانتے ہیں، وہ ان کے کھوکھلے دعووں کے فریب میں نہیں آئیں گے۔
میرے خیال میں تو حکومت کو پورا کریڈٹ ملا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے مولانا؟ وزیر اعظم بھٹو نے نیم وا آنکھوں اور دبی دبی مسکراہٹ کے ساتھ مجھ سے سوال کیا۔ یہ ان کا ایک مخصوص انداز تھا۔ کبھی کبھی جب خوشگوار موڈ میں ہوتے تو تفنن اتباع کی خاطر اپنے قریبی رفقا سے گفتگو کرتے ہوئے وہ یہی انداز اختیار کرتے تھے۔ ایسے مواقع پر وہ مختلف الخیال لوگوں کو اظہار رائے کا موقع دیتے، وقتاً فوقتاً خود بھی ٹکڑے دیتے رہتے، جس کا مقصد گفتگو میں چمک پیدا کرنا ہوتا تھا جو عموماً ہا جاتی تھی۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا کہ گفتگو کے بجائے خود گفتگو کرنے والا چمک اٹھتا۔ وزیر اعظم ایسے مواقع پر ہمارے دوست خورشید حسن میر کی حرکات و سکنات اور باتوں سے بہت محظوظ ہوتے تھے۔ کچھ افراد خاصے اچھے ذہین و فطین ہوتے ہیں، لیکن ان کی حس مزاح کند ہوتی ہے۔ وہ ذراہ تفنن کی گئی بات پر بھی فلسفیانہ موشگافیاں بگاڑنے لگتے ہیں اور سنجیدگی کی شدت سے چہرے پر تشنج کی سی کیفیت طاری کر لیتے ہیں۔ ایسے لوگ بھٹو صاحب کی تفریح طبع کا بہترین ذریعہ ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے مجھے بتایا، میں نے کئی بار جے اے رحیم کو بے محل اور بے معنی موضوع دے کر اس کی طویل تقریریں بڑی سنجیدگی سے سنی ہیں۔ جب انہوں نے مجھ سے میرا خیال پوچھا تو ان کے ذہن میں در حقیقت صرف کریڈٹ کی بات نہ تھی، معاملہ حقیقتاً کچھ اور تھا۔ ان کی ذہنی کیفیت کا اندازہ لگا کر میں نے محتاط انداز میں بولنا شروع کیا۔ یہ درست ہے کہ علماء اس کا صحرا اپنے سر باندھ رہے ہیں، کیونکہ وہ ایک مدت سے یہ مہم چلا رہے تھے، ان کی طرف سے قربانیاں بھی دی گئیں، لیکن فیصلہ تو بہرحال آپ کی حکومت نے کیا ہے۔ اب جہاں تک میں سمجھ سکا ہوں، آپ انتخابات کے نقطہ نظر سے سوچ رہے ہیں۔ میں نے ایک لمحہ تأمل کیا اور ان کے چہرے کے تاثرات دیکھے۔ انہوں نے اس بات میں سر ہلا کر پیرزادہ کی طرف دیکھا اور مجھے بولنے کا اشارہ کیا۔ میں نے کہا، اس اقدام سے مذہبی حلقوں میں آپ کی مقبولیت یقیناً بڑی ہے، لیکن انتخابات کے نتائج ان حلقوں میں مرتب نہیں ہوتے۔ سیاسی فیصلہ ہمیشہ سواد اعظم کا ہوتا ہے، اور سیاسی میدان میں اس وقت آپ کا گراف 1973 سے نیچے ہے۔ اس موقع پر میں نے ایک پرانی گفتگو کا حوالہ بھی دیا۔ لاہور کی اسلامی سربراہ کانفرنس کے دوران ایک رات ہم تھکے ہارے بیٹھے کافی پی رہے تھے کہ مسٹر بھٹو نے اچانک سوال کیا، مولانا آپ کا کیا خیال ہے، معزز مہمانوں کو الوداع کہنے کے بعد میں پہلا کام کون سا کروں گا؟ مجھے آپ کی رمز شناسی کا دعویٰ تو نہیں، تاہم میرا خیال ہے کہ فنڈز کے مسائل حل ہو چکے ہیں اور اب آپ اپنے ایک دیرینہ خواب کی تکمیل پر توجہ دے سکیں گے، میں نے جواب دیا تھا۔ ہاں، مگر بعد میں، بھٹو صاحب نے کہا تھا۔ پہلا کام تو میں یہ کروں گا کہ اسمبلیاں توڑ دوں اور 60 دن کے اندر اندر انتخابات کرا دوں۔ یہ بہترین موقع ہے، میں نے بلا تامل تائید کی تھی، اور میں آج تک اس رائے پر قائم ہوں کہ میں نے اس وقت انتہائی درست مشورہ دیا تھا اور وزیر اعظم بھٹو کا فیصلہ دانشمندانہ تھا۔ مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے بعد باقی ماندہ پاکستان میں اکثریتی پارٹی کے لیڈر کی حیثیت سے مسٹر بھٹو نے حکومت تو بنا لی تھی اور وہ اپنے اس اقدام کے حق میں دلائل بھی دیا کرتے تھے، لیکن ان کے ذہن کے کسی نہ کسی گوشے میں یہ بات ضرور بیٹھی ہوئی تھی کہ انتخابات پورے پاکستان کی دستور ساز اسمبلی کے لیے ہوئے تھے۔ 1971 کی جغرافیائی تبدیلی کے بعد عوام سے نیا اختیار نامہ لینا ضروری تھا، جو وہ نہ لے سکے تھے۔ اقتدار سنبھالنے کے فوراً بعد سے وہ ازسر نو انتخابات کے بارے میں غور کرتے رہے تھے، لیکن ملکی اور بین الاقوامی حالات نے انہیں اس کی مہلت نہ دی تھی۔ ان کے سامنے سب سے بڑا مسئلہ 1971 کی شکست کے اثرات سے قوم کو نجات دلانے اور 90,000 جنگی قیدیوں کو بھارت سے واپس لانے کا تھا، جس کے لیے انہوں نے شملہ معاہدہ کیا۔ پھر فوراً بعد وہ اسلامی سربراہ کانفرنس کے انعقاد میں مصروف ہو گئے۔ اتحاد عالم اسلام در حقیقت ہمارا ایک مشترکہ خواب تھا، اور اس خواب کو حقیقت بنانے کے لیے سب سے زیادہ کوششیں بھی ہم نے ہی کی۔ اس وقت بھٹو صاحب کے بعد اسلامی دنیا میں تھوڑی بہت جان پہچان وزرائے کرام میں سے صرف میری ہی تھی، اس لیے ہم دونوں کے سوا کوئی چاہتا بھی تو مؤثر کردار ادا نہ کر سکتا تھا۔ اس کانفرنس کے وسیع ہمہ گیر علاقائی اور عالمی مقاصد کے علاوہ ہمارے پیش نظر 2 مقاصد اور بھی تھے۔ اول، انتخابات کا ازسر نو انعقاد، اور دوم، بنگلہ دیش کو تسلیم کرنا۔ یہ راز کابینہ کے بہت سے وزراء کو بھی معلوم نہ تھا کہ اسلامی کانفرنس میں شیخ مجیب الرحمان کی شرکت اور بنگلہ دیش کو تسلیم کرنا پہلے سے طے پا چکا تھا۔ لاہور کی ایک تقریب میں کانفرنس میں شریک تمام سربراہوں کی تصاویر لگائی گئی تھیں۔ شیخ مجیب الرحمان کی تصویر بنا کر الگ رکھ لی گئی تھی، جو خود میری تحویل میں تھی، اور اسے ان کی آمد کے اعلان کے بعد منظر عام پر لائے جانا تھا۔ کانفرنس توقعات سے کہیں زیادہ کامیاب رہی تھی۔
میری تجویز پر بادشاہی مسجد لاہور میں تمام سربراہوں کا اجتماع اور نماز کی ادائیگی کے عمل نے قوم کے ان صدیوں پرانے خوابوں کو حیات نو بخشی جو اس خطے کے مسلمانوں کے اذہان کی گہرائیوں میں رچے بسے ہوئے تھے۔ وہ ایک منظر بڑے بڑے مذہبی خطبوں سے زیادہ مؤثر تھا۔ دوسری طرف شیخ مجیب الرحمن کی آمد اور شالامار باغ میں پاکستانی شہریوں سے گھل مل جانے کے اثرات بڑے جذباتی نتائج کے حامل تھے۔ پاکستان کے مقبوضہ علاقے مسٹر بھٹو واگزار کرا چکے تھے، جنگی قیدیوں کی واپسی کا عمل شروع ہو چکا تھا، اور یہ سب بڑے خوشگوار لمحات تھے۔ قوم پر طاری ندامت، خوف، نا امیدی اور کم ہمتی کی کیفیت چھٹ چکی تھی۔ 2 سال کے عرصے میں اس صورتحال نے جنم لیا تھا اور اسلامی کانفرنس اس کا نقطۂ کمال تھا۔ جب شکست خوردہ پاکستانی قوم نے پورے عالم اسلام کو اپنے شانہ بشانہ محسوس کیا، اس وقت اگر انتخابات کرا دیے جاتے تو پیپلز پارٹی نئے پاکستان میں حکومت بنانے کا مستند اختیار بھی حاصل کر لیتی اور ان خرابیوں سے بھی نجات مل جاتی جو آگے چل کر حکومت کی تباہی اور رسوائی کا باعث بنی۔ 15 ستمبر کی اس رات جب بھٹو صاحب نے مجھ سے میرا خیال پوچھا تو میں نے اس وقت کی ملکی جذباتی فضا کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی انہیں پھر انتخابات کے انعقاد کا مشورہ دیا تھا۔ مسٹر بھٹو احمدی مسئلے پر قومی اسمبلی کا انتخاب کا فیصلہ کرانے کے بعد انتخاب کے نقطۂ نظر سے ہی سوچ رہے تھے، لیکن میرے خیال میں انتخابات کا سب سے بہترین وقت وہی تھا جب مسٹر بھٹو اسلامی سربراہ کانفرنس سے فارغ ہو چکے تھے اور اپنی شخصی مقبولیت کے نقطۂ عروج پر تھے۔ کانفرنس کے کامیاب اختتام کے بعد اسلام آباد واپسی کے فوراً بعد میں نے انتخابات کے سلسلے میں غور و فکر شروع کر دیا تھا۔ ذرائع ابلاغ کی ذمہ داریاں اس وقت میرے پاس تھیں۔ مجھے معلوم تھا کہ سب سے زیادہ بوجھ ادھر ہی پڑے گا۔ وزیر اعظم بھٹو 2 ہی وزارتوں میں گہری دلچسپی لیتے تھے، ایک وزارت خارجہ اور دوسری وزارت اطلاعات و نشریات۔ اطلاعات و نشریات کی وزارت ابتدا میں انہوں نے حفیظ پیرزادہ کے حوالے کی تھی، لیکن سارا کام وہ بذات خود ہی کرتے تھے۔ وہ بڑا عجیب دور تھا، پے در پے بحران پیدا ہو رہے تھے۔ چنانچہ جب وزیر اعظم نے یہ وزارت میرے حوالے کی اور واضح طور پر اپنے مقاصد بتائے تو مجھے یاد ہے کہ میں نے انہیں جواب دیا تھا کہ میں ضابطۂ کار اور سرکاری طور طریقوں سے بالکل واقف نہیں۔ مقاصد کے حصول کے لیے راہ عمل کا تعین تو کر سکتا ہوں، لیکن افسر شاہی کو شاید میں کنٹرول نہ کر سکوں۔ اس پر مسٹر بھٹو نے جواباً کہا تھا، اس کی فکر نہ کریں، اصل ضرورت سیاسی سطح پر راستے تلاش کرنے کی ہے اور آپ میں اس کی صلاحیت موجود ہے۔ رہا دفتری طریقہ کار اور افسر شاہی، سو میں ہر قدم پر آپ کے ساتھ ہوں۔ ان کی اس ہمت افزائی نے میرا حوصلہ بڑھایا اور در حقیقت انہوں نے اپنا یہ وعدہ نبھایا بھی۔ ہر قدم پر میری بھرپور اعانت و رہنمائی کی، جس کے نتیجے میں کچھ عرصے بعد ہی میرا شمار ان وزراء میں ہونے لگا جو اپنے محکموں پر پوری گرفت رکھتے تھے۔ یہ بات اب تاریخ کا حصہ بن چکی ہے کہ میرے زمانہ وزارت میں جنگی قیدیوں سے متعلق عالمی رائے عامہ کو کس طرح منظم کیا گیا اور کتنی مؤثر مہم چلائی گئی۔ یہ مسٹر بھٹو ہی کی رہنمائی اور اعانت کا نتیجہ تھا۔ پھر بنگلہ دیش کی حقیقت کو تسلیم کرانے میں جذباتی رکاوٹوں کو دور کرنا اور شملہ معاہدہ کو قوم سے قبول کرانا کوئی آسان کام نہ تھا۔ یہاں میں ایک انکشاف بھی کرتا چلوں کہ شیخ مجیب الرحمن کی حکومت کے ساتھ پہلا براہ راست خفیہ رابطہ وزارت خارجہ کے توسط سے نہیں ہوا تھا، بلکہ یہ فرض بھی میری وزارت نے نبھایا تھا۔ اس قسم کی حساس اور نازک کامیابی حاصل کرنے کے بعد مجھ میں یہ اعتماد پیدا ہوا، جس کے بعد مسٹر بھٹو نے تمام معاملات میرے اوپر چھوڑ دیے تھے۔ یہی سبب تھا کہ جب مسٹر بھٹو نے اس رات پھر انتخابات کی طرف اشارہ کیا تو میں نے اپنی وزارت کے فرائض کی ادائیگی کے سلسلے میں راہ عمل کا تعین خود کر لیا اور ایک ابتدائی خاکہ مرتب کرنے کے بعد ایک شام چائے کی میز پر وزیر اعظم کے سامنے اس بات کو اٹھایا۔ جناب، اسمبلیاں توڑنے کا اعلان کب کرنا چاہیے؟ میں نے ان سے پوچھا۔ نہیں مولانا، ابھی ایسا نہیں ہو رہا، مسٹر بھٹو نے جواب دیا۔ ان کے لہجے میں کچھ مایوسی کی جھلک تھی۔ لیکن آپ تو تہیہ کیے ہوئے تھے، میں نے قدر استعجاب کے ساتھ پوچھا۔ آپ تو بے حد پر اعتماد تھے۔ اعتماد تو آج بھی ہے، وزیر اعظم نے سوچ میں ڈوبے ہوئے کہا، لیکن کیا کروں، دانشوروں کی ٹیم نہیں مانتی۔ دانشوروں کی وہ ٹیم اب ڈھکی چھپی نہیں رہی۔ 1977 کے انتخابات میں اس ٹیم کے 2 افراد نے تو حصہ ہی نہیں لیا تھا اور تیسرے نے جس طرح کامیابی حاصل کی وہ بھی ایک کھلا راز ہے۔ اگر یہ لوگ اس وقت وزیر اعظم کے فیصلے کی حمایت کرتے تو انتخابات یقینی تھے، اور کانفرنس کے بعد جو فضا مسٹر بھٹو کے حق میں بن چکی تھی اسے دیکھتے ہوئے انتخابات کے حق میں ان کا فیصلہ ایک بروقت، صحیح اور درست ترین فیصلہ تھا۔
حفیظ اس وقت اس خیال کے سب سے زیادہ مخالف تھے۔ بعد ازاں جب ایک طویل عرصہ بعد قادیانی کے بارے میں آئینی ترمیم سے فارغ ہو کر مسٹر بھٹو انتخابات کے امکانات کا جائزہ لے رہے تھے تو حفیظ پیرزادہ انتخابات کے حق میں سب سے زیادہ دلائل دے رہے تھے۔ وہ خود بھی خوش فہمی میں مبتلا تھے اور مسٹر بھٹو کو بھی یہ باور کرا رہے تھے کہ آئینی ترمیم نے مذہبی حلقوں میں ان کی مقبولیت کو انتہائی کمال تک پہنچا دیا ہے۔ میں جانتا تھا کہ مذہبی حلقوں کے بارے میں حفیظ کی معلومات خام ہیں اور جن بنیادوں پر وہ اس موقع پر مسٹر بھٹو کے ذہن میں انتخابات کے مرحلے سے نمٹ لینے کا خیال ڈال رہے تھے وہ بنیادیں درست معلومات پر مبنی نہ تھیں، لیکن وزیر اعظم بھٹو حفیظ کے خیال سے متفق نظر آتے تھے۔ انہیں بھی اپنی مقبولیت کے بارے میں میری رائے سے اتفاق نہ تھا۔ وہ کہہ رہے تھے اب دو ہی راستے واضح ہیں، اول یہ کہ موجودہ فضا سے فائدہ اٹھا کر فوراً انتخابات کرا دیے جائیں، ورنہ 1 سال تک میعاد بڑھانے کی آئینی رعایت سے فائدہ اٹھایا جائے، 1978 تک انتخابات کے لیے تیاریاں کی جائیں۔ جہاں تک میرا تعلق ہے میں ذاتی طور پر دوسرے خیال سے متفق تھا۔ جب میں نے دوسرے پہلو سے اتفاق رائے ظاہر کیا تو مسٹر بھٹو نے مجھ پر طنز کیا، آپ کو اپنے منتخب ہونے پر شک ہے؟ نہیں جناب، میں نے جواب دیا، میرے ذہن میں اپنا خیال تک نہ تھا، اس طرف تو توجہ بھی آپ نے دلائی ہے، میں تو 2 سال پیشتر انتخابات کے انعقاد کی حمایت کی تھی، اگر اپنی نشست کا خیال ہوتا تو اس وقت بھی سوچتا۔ نہیں مسٹر بھٹو بولے، یہ تو مذاق تھا، آپ یہ بتائیں کہ اگر اس وقت اسمبلیاں توڑ دی جائیں اور انتخابات کا اعلان کر دیا جائے تو کتنے امکانات ہیں؟ جہاں تک اپوزیشن کا تعلق ہے وہ اس وقت منتشر ہے، عوام کے ساتھ اس کے رابطے محدود ہیں، مخالفین کی کمزوری پر انحصار کیا جائے تو بلا شبہ موزوں وقت ہے، لیکن ان کی کمزوری کو اپنی طاقت کیسے سمجھا جا سکتا ہے؟ ہماری اپنی پارٹی کی حالت قابل رشک نہیں، ہمارے کارکنوں اور رہنماؤں نے باہمی رقابتوں اور تنازعات میں پڑھ کر عوام کو مایوس کیا ہے۔ اگر آپ نے انتخابات کا فیصلہ کر ہی لیا ہے تو آپ کو ایک بار پھر خود ہی میدان میں اترنا ہوگا، 1970 کا دور سامنے رکھ کر انتخابی مہم خود چلانا ہوگی۔ رابطہ عوام کے لیے آپ کو کم از کم 5-6 ماہ تک دورے کر کے ملک کے کونے کونے میں جانا ہوگا۔ آپ رابطے بحال کریں، لوگوں کی باتیں اور آراء سن کر ان کی روشنی میں پارٹی کی تنظیمیں نو کریں، اس طرح کامیابی کی امید کی جا سکتی ہے۔ وزیر اعظم نے بڑے انہماک سے میری باتیں سنی اور پھر کچھ عرصہ بعد ہی انہوں نے کھلی کچہریوں کا سلسلہ شروع کر دیا۔ شاید یہ رابطہ عوام کا طریقہ تھا، پتہ نہیں یہ وزیر اعظم کا اپنا خیال تھا کہ کسی دانشور کا آئیڈیا۔ تاہم چند ہی کچہریوں کے بعد وزیر اعظم بیزار ہو گئے اور ایک محفل میں پنجاب کے وزیر اعلیٰ کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ اس شخص نے تو فلمی شوٹنگ کرا دی ہے، اداکاروں کا انتخاب بھی خود کرتا تھا اور انہیں مکالمے بھی خود دیتا تھا۔ اس وقت تک یہ حالت ہو چکی تھی کہ وزیر اعظم خواہش کے باوجود عوام میں نہیں جا سکتے تھے، وہ گھیرے میں آ چکے تھے، اور یہ بات میں آج نہیں لکھ رہا، دیدہ ور میں کھلی کچہریوں کا واقعہ پہلے بھی لکھ چکا ہوں۔ اس کتاب کے مسودے کا مطالعہ مسٹر بھٹو اور بیگم بھٹو نے اشاعت سے قبل کیا تھا۔ 1976 میں دفتراً دفتری کارروائیوں کا آغاز ہو گیا۔ وزیر اعظم کے ہاں سے ایک حکم موصول ہوا کہ میں اپنی وزارت کی کارکردگی کے بارے میں پورے 1 ہفتہ کی پراپیگنڈا مہم تیار کرواؤں۔ اسی طرح کا حکم دوسری وزارتوں کو بھی جاری کیا گیا تھا۔ میں نے اس حکم کا مقصد جاننے کے لیے وزیر اعظم کو فون کیا تو انہوں نے اگلے روز مجھے ایوان وزیر اعظم میں بلوا لیا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی انہوں نے پوچھا، آپ کو مقصد کا پتہ نہیں چل سکا؟ حیرت ہے؟ اندازہ تو ہو رہا ہے، میں نے دھیمے لہجے میں کہنا شروع کیا، لیکن اگر ہم واقعی انتخابات کی طرف بڑھ رہے ہیں تو دفتری انداز میں کارکردگی کا ڈھنڈورا پیٹ کر ہم کیا حاصل کریں گے؟ آپ کا خیال ہے ہماری حکومت نے کچھ نہیں کیا؟ وزیر اعظم کے تیور بگڑ گئے اور مجھے ان کا موڈ درست کرنے کے لیے کافی دیر تک اپنی بات کی وضاحت کرنا پڑی۔ تاہم اس روز مجھے یقین ہو گیا کہ قائد ایوان اقتدار میں اتنا عرصہ گزارنے کے بعد خود اپنے طریقے فراموش کر بیٹھے ہیں۔ میں یہ بات آج بھی سمجھنے سے قاصر ہوں کہ ایوب خان کے 10 سالہ جشن کا مذاق اڑانے والے بھٹو نے آخر خود سرکاری ذرائع ابلاغ اور سرکاری ملازمین کے مرتب کردہ پروگراموں پر مشتمل ہفتوں کو عوامی رابطے کا ذریعہ مان لیا تھا۔ ملاقات کے اختتام تک ان کا موڈ قدرے بہتر ہو چکا تھا۔ مجھے رخصت کرتے وقت انہوں نے کہا، انتخابات کا فیصلہ میں کر چکا ہوں، جو پہلا موضوع وقت ملا اس میں اعلان کر دیا جائے گا، اور مولانا آپ کو بہت کام کرنا ہے۔ میں جلد ہی سارے انتخابی معاملات آپ کے حوالے کرنے والا ہوں، تیاری کر لیجئے۔ وزیر اعظم نے مسکراتے ہوئے ہاتھ ملایا۔ میں ہمہ وقت مستعد رہوں گا، میں نے جواب دیا۔
چونکہ میں انتخابی مہم کے دفتری انداز پر اعتراض کر چکا تھا اور بھٹو صاحب نے اسے اپنی طرف منسوب کر لیا تھا، اس لیے اب مجھ پر لازم تھا کہ میں اپنی طرف سے سیاسی انداز کی مہم کی تیاریاں کرتا۔ میں نے ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر بیک وقت کئی محاذوں پر کام شروع کر دیا اور زیادہ زور اس چیز پر دیا کہ وزیر اعظم خود اسمبلی کے ہر حلقے میں کم از کم ایک مرتبہ ضرور جائیں۔ اس سلسلہ میں ہر جگہ کے حالات سے وزیر اعظم کو باخبر رکھنے کے لیے میں نے ایک سوال نامہ تیار کرایا جو میں پارٹی کارکنوں کو بھیجنا چاہتا تھا، تاکہ موصول ہونے والے جوابات کی روشنی میں وزیر اعظم کی جانب سے اظہار خیال کے 2 پیراگراف تیار کرا لیے جائیں اور دوسرے انہیں ہر علاقے کے معاملات اور مسائل سے بھی براہ راست واقفیت ہو جائے۔ میرا منصوبہ یہ تھا کہ وزیر اعظم کے دورے کا تمام تر انتظام پارٹی کے کارکنوں کے سپرد کر دیا جائے اور یہ ذرا سی بات وزیر اعظم اور عوام کے درمیان موجود افسر شاہی کے پردے کو بیچ سے ہٹا کر ٹوٹے ہوئے تمام رابطے بحال کر دیتی۔ اس بات کی اہمیت کا اندازہ یوں کیا جا سکتا ہے کہ وزارت عظمیٰ سے علیحدگی کے بعد جب وزیر اعظم افسروں کے جھرمٹ سے باہر آئے تو کارکنوں نے انہیں سر آنکھوں پر بٹھایا، حالانکہ چند ہفتے قبل استقبال کے لیے اتنا بھی ہجوم اکٹھا نہیں ہوتا تھا جتنا مثال کے طور پر اگست 1977 میں لاہور میں ہوا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ افسر شاہی کو انتخابات سے علیحدہ رکھ کر عوام کے ساتھ مسٹر بھٹو کے جذباتی رشتوں کا پرجوش اظہار کر سکوں، اور ایک مرتبہ ایسا ہو جاتا تو 5 جولائی 1977 کی رات مارشل لا نافذ کرنے والوں کو بھی شاید اس اقدام کی جرأت نہ ہوتی۔ میں سیاسی انداز میں انتخابی مہم چلانے کے منصوبے بنانے میں مصروف تھا کہ 13 جولائی 1976 کو وزیر اعظم کے اسپیشل سیکرٹری راؤ عبدالرشید کا ایک مراسلہ ٹاپ سیکرٹ کی مہر کے ساتھ موصول ہوا۔ جو پس منظر میں نے ابھی بیان کیا ہے اسے پوری طرح سمجھنے کے لیے مناسب ہوگا کہ اس مراسلے کا مطالعہ کر لیا جائے۔ اصل مراسلہ انگریزی میں ہے لیکن اس کا اردو ترجمہ آپ ملاحظہ کیجئے۔ 13 جولائی 1976۔ ڈیئر مولانا صاحب، وزیر اعظم نے مسرت کے ساتھ آپ کو آنے والے انتخابات میں پاکستان پیپلز پارٹی کی پریس پبلسٹی مہم کا سربراہ مقرر کیا ہے۔ آپ عذرائے کرم مقصد حاضہ کے لیے ایک چھوٹی سی کمیٹی بنا لیں جس میں ایسے تجربہ کار افراد شامل ہوں جو پارٹی کے اصولوں اور نظریات پر پختہ یقین رکھتے ہوں اور ان کے ساتھ پوری طرح وابستہ ہوں۔ ایسے افراد جو فنی مہارت کے حامل تو ہوں لیکن ان کی وفاداریاں کہیں اور ہوں، انہیں شامل نہ کیا جائے۔ اسے ایک متوازن ٹیم ہونا چاہیے جس کا جھکاؤ نہ تو بائیں بازو کی طرف ہو اور نہ دائیں بازو کی طرف۔ آپ ان افراد کو یاد کریں جنہوں نے 1970 کے انتخابات میں پارٹی کی مدد کی تھی۔ جب آپ کمیٹی تشکیل دیں تو جغرافیائی نمائندگی کا خیال رکھیں تاکہ پارٹی کی اپیل کائناتی یونیورسل ہو۔ براہ کرم ٹیم کے اراکین کی فہرست سے مطلع کریں تاکہ جس قدر جلد ممکن ہو سکے وزیر اعظم سے منظوری حاصل کی جائے۔ ایک ٹیم وزیر اعظم کی ذاتی تشہیر اور پروجیکشن کے لیے قائم کی گئی ہے۔ یہ کمیٹی مسٹر یوسف بچ کے ماتحت کام کرے گی، لیکن دونوں ٹیموں کے درمیان رابطہ رہنا چاہیے اور وزیر اعظم نے مسرت کے ساتھ کوآرڈینیٹر کی ذمہ داری بھی آپ کو سونپی ہے۔ آپ کا مخلص راؤ رشید۔ وزیر اعظم کا حق تھا کہ اپنی ضرورت کے تحت جسے چاہیں اپنا معاون بنائیں اور جسے جو فرائض مناسب سمجھیں سونپ دیں، لیکن اپنی جماعت کے ساتھیوں سے کم از کم پارٹی معاملات کی حد تک ان کا تعلق سیاسی ہونا چاہیے تھا۔ راؤ رشید پولیس سروس کے آدمی تھے۔ ان کی جانب سے پارٹی کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات کو پبلسٹی مہم کے سلسلے میں ہدایات جاری کی جا رہی ہیں۔ نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ جس لیڈر نے ایک نئی پارٹی کی بنیاد رکھ کر اسے منظم کیا، جس کی ذاتی مقبولیت نے ملک کے کروڑوں ووٹروں کے دل جیتے، جس کی ذاتی کارکردگی کے بارے میں گزشتہ 5 سالوں سے ریڈیو، ٹیلی ویژن اور اخبارات عوام کو آگاہ رکھ رہے تھے، اس کی ذاتی تشہیر اور پروجیکشن کے لیے کمیٹی قائم کی گئی۔ یہ ترکیب کسی انتہائی غیر سیاسی ذہن کی پیداوار ہو سکتی تھی۔ ہم لوگ وزیر اعظم کی ذاتی مقبولیت کو پارٹی کا سرمایہ تصور کرتے تھے اور مشیران کرام ان کی پروجیکشن کے لیے کمیٹیاں بنا رہے تھے۔ انتخابی مہم کو یونیورسل بنانے کا نادر اور اچھوتا خیال بھی کسی پولیس مین کے ذہن میں آ سکتا ہے۔ کوئی سیاسی آدمی تو بھٹو صاحب کو یونیورسل میں لے جا کر الیکشن نہیں لڑا سکتا تھا۔ پولیس کا زیر ملازمت افسر مجھے نظریاتی ہدایات بھی جاری کر رہا تھا، دائیں اور بائیں بازو میں توازن کا درس دے رہا تھا۔ فطری بات تھی، یہ خط پڑھ کر طبیعت مقدر ہوئی۔ میں نے ایک ملاقات میں وزیر اعظم سے پھر گزارش کی کہ ہمیں پارٹی کی انتخابی مہم کو سیاسی ذرائع سے چلانا چاہیے۔ افسر سب کچھ کر سکتے ہیں لیکن 2 کام ان کے بس میں نہیں ہوتے، ایک ووٹر کو پولنگ بوتھ تک لانا اور دوسرے انتخابی فضا پیدا کر کے اس میں سے سرخرو نکلنا۔ میری بات کی تصدیق بعد کے 2 واقعات بھی کرتے ہیں۔
ریفرینڈم سرکاری ملازمین کا شو تھا اور انتخابات 1985 سیاسی کارکنوں کے مابین تھے۔ دونوں کا فرق صاف ظاہر ہے۔ وزیر اعظم نے میری معروضات کو ذاتی خواہشات کا نتیجہ سمجھا، چنانچہ وضاحت کرنے لگے کہ مجھے مکمل انتخابی مہم کا سربراہ کیوں نہیں بنایا گیا۔ اس وقت تک مسٹر بھٹو ہر مشورے کے پس پشت مفاد کا شک کرنے لگے تھے۔ مجھے اصرار ابس نظر آیا، چنانچہ میں نے خود ہی کہہ دیا، بہرحال آپ نے جو انتظامات کیے ہیں بہتر ہوں گے۔ اس سلسلے میں میرے سپرد جو خدمت کی گئی ہے خلوص سے سر انجام دوں گا۔ میں آج ہی راؤ صاحب کے حکم کی تعمیل کر دیتا ہوں۔ مولانا، وہ راؤ کا حکم نہیں، میرا حکم ہے۔ اس نے تو میری جانب سے آپ کو مراسلہ لکھا ہے۔ وزیر اعظم نے گویا مجھے تنبیہ کی۔ تیسرا باب، بیوروکریسی کے نغے میں۔ 1970 کے صوبائی اور قومی اسمبلیوں کے انتخابات جن حالات میں ہوئے وہ کم از کم ہمارے لیے نارمل نہیں تھے۔ پارٹی ابھی تشکیل کے مراحل سے گزر رہی تھی، انتخابی سیاست کا اسے کوئی تجربہ نہ تھا۔ انتخابات آئے تو حالت یہ تھی کہ عوامی سطح پر تو پارٹی کی مقبولیت ہمہ گیر تھی، لیکن قیادت کی صفیں غیر منظم تھیں۔ ایک چیئرمین کی ذات تھی یا ان کے چند قریبی احباب، نام کے لیے مجلس عاملہ اور کمیٹیاں تھیں، لیکن انہیں سیاسی فیصلوں کے اختیارات نہیں تھے۔ انتخابات کے لیے میدان میں اترتے وقت یہ سوال درپیش تھا کہ ایسے امیدوار کہاں سے لائیں جو ووٹوں کے سرمایہ کو جو پورے ملک میں بکھرا ہوا ہے سمیٹ سکیں۔ جو افراد میسر آئے انہیں ٹکٹ دے دیے گئے۔ انتخابی میدان کے نوارد کامیابی کے بعد بخلا گئے اور ان کی حالت ایسی تھی جیسے شیدہ جینی میں آن پھنسا ہو۔ روایتی انتخابی گھرانوں کے جو افراد پیپلز پارٹی کے ٹکٹ لینے آئے ان کا تعلق اپنے خاندانوں کی صف اول سے نہیں تھا۔ چند ایک نمایاں لیڈروں کو چھوڑ کر اکثریت ایسے لوگوں کی تھی جو پارٹی پر ایک بوجھ تھے، جن کے سامنے پلاٹ اور پرمٹ سے بڑھ کر عظیم مقاصد تھے ہی نہیں۔ موقع تھا کہ 1974 میں انتخابات کرا کے یہ بوجھ اتار دیا جاتا۔ 1977 میں یہی بوجھ تھا جو در حقیقت پارٹی کو لے ڈوبا۔ ایک اہم بات یہ تھی کہ پنجاب اسمبلی میں مختلف گروپوں کے تنازعات منظر عام پر آ چکے تھے، گروہ بندی شدید ہو چکی تھی۔ نئے انتخابات کے ذریعے اس گروہ بندی سے بھی چھٹکارا پایا جا سکتا تھا۔ اس طرح وہ صورتحال پیدا نہ ہوتی جس کے نتیجے میں بعد ازاں لاہور کے حلقہ نمبر 6 میں ایسے واقعات رونما ہوئے اور ایک مضبوط حکومت کی فصیل میں در حقیقت پہلی دراڑ پڑی۔ یہ انتخابات 1974 ہی میں اس وقت ہو جاتے جب اسلامی سربراہی کانفرنس ختم ہوئی تھی تو بھٹو صاحب کو 1979 تک حکومت کرنے کا مینڈیٹ مل جاتا اور وہ اسمبلیوں کی تطہیر بھی کر سکتے تھے۔ مجھے یاد ہے وزیر اعظم کو اپنی صفوں میں جوہر قابل کی کمی کا شدت سے احساس تھا اور انتخابات کے فیصلے کے پس منظر میں ان کا یہی احساس کار فرما تھا۔ سربراہی کانفرنس کے فوراً بعد انتخابات پر میرے اصرار کی وجہ یہی تھی کہ بھٹو صاحب کے پورے دور میں میرے نزدیک وہ ان کی مقبولیت کا نقطۂ عروج تھا۔ اگر اس وقت انتخابات ہو جاتے تو مسٹر بھٹو اور پیپلز پارٹی 2/3 سے کہیں زیادہ اکثریت سے جیتتے۔ اگست 1976 میں ہنری کسنجر نے وزیر اعظم کو جو دھمکی دی تھی وہ اپنی جگہ کتنی ہی سنجیدہ کیوں نہ ہوتی مطلوبہ نتائج پیدا نہیں کر سکتی تھی۔ یہ صرف اس لیے ہوا کہ فرانس کے ساتھ معاہدہ کے اگلے ہی سال انتخابی مہم آ گئی۔ میرا یقین ہے کہ کوئی بیرونی قوت کتنی ہی با اثر کیوں نہ ہو حالات پیدا کرنے کی اہل نہیں ہوتی، حالات ہم خود پیدا کرتے ہیں۔ بیرونی قوتیں اپنے اپنے مفادات کے ماتحت ان سے فائدے اٹھاتی ہیں۔ ری پروسیسنگ پلانٹ کی خریداری کا معاہدہ اور انتخابات کے انعقاد کے سلسلے میں وقت کا تعین بڑا اہم ہے۔ یہ معاہدہ انتخابات کے فوراً بعد کرنا چاہیے تھا، چاہے 1974 میں انتخابات کرانے کے بعد یا پھر 1977 کے انتخابات کے بعد۔ اس طرح حکومت کو نتائج کا سامنا کرنے کے لیے 4 سال کا محفوظ عرصہ مل جاتا۔ یہ واضح کر دوں کہ میں یہ تبصرہ آج کر رہا ہوں، اس وقت جب میں نے 1974 میں انتخابات کرانے کا مشورہ دیا تھا یہ باتیں میرے پیش نظر نہیں تھیں، بلکہ میرے پیش نظر تو صرف مسٹر بھٹو کی ذاتی مقبولیت کا گراف تھا، جس کی حالت اب یہ ہو چکی تھی کہ اس کی پروجیکشن کے لیے کمیٹیاں تشکیل دی جا رہی تھیں۔ یہ راز تو مجھ پر بھی بہت بعد میں کھلا کہ راؤ عبدالرشید اور ان کی قبیل کے دیگر مشیران کرام پر مشتمل در حقیقت کتنی کمیٹیاں تھیں جو 1977 کی انتخابی مہم کے لیے اپریل 1976 سے کام کر رہی تھیں۔ انتخابات کے لیے کوٹ نمونے کا جو منصوبہ اینڈ کوٹ
خود وزیر اعظم نے تیار کیا تھا اس کی بنیاد ہی نوکر شاہی پر تھی، جس کے اہم ستون راؤ عبدالرشید کے علاوہ افضل سعید خان، وقار احمد، سعید احمد خان، مسعود محمود، محمد حیات ٹمن مشیر برائے عوامی امور، مسٹر اکرم شیخ ڈائریکٹر انٹیلیجنس بیورو، مسٹر سعید احمد قریشی چیف سیکرٹری سندھ، مسٹر محمد خان جونیجو ہوم سیکرٹری سندھ، بریگیڈیئر ریٹائرڈ ملک مظفر خان چیف سیکرٹری پنجاب، مسٹر منیر حسین چیف سیکرٹری صوبہ سرحد، مسٹر نصر من اللہ چیف سیکرٹری بلوچستان، میجر جنرل امتیاز علی ملٹری سیکرٹری برائے وزیر اعظم، مسٹر حامد جلال ایڈیشنل سیکرٹری برائے وزیر اعظم تھے۔ یہ گویا وزیر اعظم بھٹو کی منی کیبنٹ تھی جو 1977 کے انتخابات کے منصوبے آپریشن وکٹری کی اصل خالق تھی۔ وفاقی وزیر پیداوار مسٹر رفیع رضا پوری انتخابی مہم کے انچارج تھے، لیکن وزیر اعظم کے منصوبے کے مطابق درجہ بدرجہ پارٹی کی انتخابی مہم ڈپٹی کمشنروں، ایس پی صاحبان اور تحصیلداروں سے لے کر پٹواریوں تک کے کاندھوں پر تھی۔ پیپلز پارٹی کے کارکنوں یا رہنماؤں کو انتخاب کی ذمہ داریوں سے یکسر علیحدہ کر دیا گیا تھا اور پوری پارٹی افسرشاہی کے کنٹرول میں تھی، جس کی ایک مثال میں نے گزشتہ باب میں اپنے نام راؤ عبدالرشید کے خط کی صورت میں پیش کی ہے۔ یہ ستم ظریفی کی انتہا تھی کہ جو پیپلز پارٹی انتہائی ناتجربہ کاری اور قسم پرسی کے عالم میں بھٹو صاحب کو ایوان اقتدار میں لے کر آئی، اسی پر دوسری مرتبہ چیئرمین کو اعتماد نہ تھا، بلکہ وہ بیوروکریسی ان کے نزدیک زیادہ لائق اعتبار تھی، جسے 1970 کے انتخابات میں چاروں شانے چت کر کے وہ برسر اقتدار آئے تھے۔ بیوروکریسی نے اس عرصے کے دوران نہایت خاموشی اور صفائی سے ایک طرف تو مسٹر بھٹو کا عوام سے رابطہ کاٹ دیا تھا اور انہیں اپنے گھیرے میں لے لیا تھا، جبکہ دوسری طرف اس نے پیپلز پارٹی اور اس کے پرجوش کارکنوں کا چیئرمین کے سامنے بھرم اور وقار ختم کر دیا تھا۔ ایک طرف بیوروکریٹ پارٹی کے کارکن کو کوئی پرمٹ، لائسنس یا پلاٹ دیتا تھا اور دوسری طرف اس کی فائل کھول کر چیئرمین تک پہنچا دیتا تھا، جس سے پارٹی کارکنوں کی بدعنوانیاں ثابت ہوتی تھیں۔ پارٹی کے جعلی کارکن تو بیوروکریسی کے اس کھیل کو کیا سمجھتے، خود چیئرمین اس چال سے مات کھا گئے اور رفتہ رفتہ اس قدر افسر شاہی کے حصار میں چلے گئے کہ ان کے نزدیک پارٹی کا وجود اور عدم ایک برابر ہو گیا۔ پارٹی سے متعلق ہر فرد پر انہیں مفاد پرست ہونے کا شک ہوتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ انتخابات کے مرحلے پر انہیں سیدھے سبھاؤ پارٹی کی قوت اور عوام پر اعتماد کر کے انتخابات میں حصہ لینے کے بجائے ان خفیہ اقدامات کا سہارا لیا جو راؤ عبدالرشید اینڈ کمپنی کی پیشکش تھے۔ اس سلسلے میں در حقیقت کیا کچھ ہوا مجھے اس کی تفصیلات کا علم اس لیے بھی نہیں کہ میں اس سارے خفیہ کھیل سے ہی الگ تھلگ تھا اور میں نے پوری دیانتداری کے ساتھ پیپلز پارٹی کی انتخابی مہم کو سیاسی انداز ہی میں چلایا تھا۔ اس سلسلے میں نے ملک بھر میں بڑے بڑے جلسے کیے، جلوسوں کی قیادت کی اور پیپلز پارٹی کی انتخابی مہم جو پی این اے کی جماعتوں کے مقابل قدرے دبی دبی سی تھی، اسے پیپلز پارٹی کا مخصوص جارحانہ رنگ روپ دیا۔ پیپلز پارٹی کے کارکنوں کی دفاعی پوزیشن کو ختم کیا۔ ایک دن میں کئی شہروں میں مختلف جلسوں سے خطاب کے ساتھ میں وزارت کی فائلتوں کو بھی بھگتتا تھا، اور مجھے فخر ہے کہ پرائم منسٹر سیکریٹریٹ کے بعد میری وزارت کا یہ ریکارڈ تھا کہ وہاں کوئی فائل ایک دن سے زیادہ کبھی نہ رکی تھی۔ میں نے یہ ہنر بھی وزیر اعظم بھٹو سے سیکھا تھا۔ ان کی عادت تھی کہ رات گئے تک فائلوں کے مطالعے میں ڈوبے رہتے اور بہت ہی کم ایسا ہوتا کہ کوئی فائل ان کے آفس میں ایک دن تک رکی ہو، ورنہ عموماً وہ اسی روز فائل پر اپنے ریمارکس یا احکامات لکھ کر متعلقہ محکمے کو واپس بھجوا دیتے تھے۔ میں نے اس معاملے میں ان سے زیادہ آہنی اعصاب کا مالک آدمی کم ہی دیکھا ہے۔ پریس پبلسٹی کمیٹیوں کی تشکیل کے سلسلے میں نے راؤ عبدالرشید کے مراسلہ کا جواب دیا، جس میں ان افراد کے نام تجویز کر دیے جو مجھ سے مانگے گئے تھے۔ کمیٹی کے کام کے دائرہ کار اور اس کے عرصہ کار کے علاوہ میں نے کمیٹی کے ارکان کو ادائیگیوں کے بارے میں بھی دریافت کیا تھا کہ ان کا معاوضہ کس طرح دیا جائے گا۔ اس طرح اس کمیٹی میں چند معروف صحافی بھی شامل تھے۔ وزیر اعظم بھٹو پارٹی کے ترجمان اخبار مساوات کے بارے میں بہت زیادہ حساس تھے اور ان کی خواہش تھی کہ میں اس اخبار کے سلسلے میں ذاتی دلچسپی لوں۔ اس سلسلے میں انہوں نے 14 جون 1976 کو مجھے جو مکتوب تحریر کیا وہ ملاحظہ فرمائیں۔ Islam is our faith, democracy is our polity, socialism is our economy, all powers to the people. Dear Mr. نیازی، آپ جانتے ہیں کہ اردو روزنامہ مساوات کراچی، لاہور اور لائل پور سے میر جمیل الرحمن کی ادارت میں شائع ہوتا ہے۔
میں نے آپ سے کئی مرتبہ کہا ہے کہ یہ پرچہ ہماری ذمہ دار شخصیات کی مدد اور عدم توجہی کی وجہ سے بہت سے مصائب کا شکار رہتا ہے، اور اب بھی ہے۔ اب اس کا وہ مقام بھی نہیں رہا جو ماضی میں ہوتا تھا۔ مساوات ہمارا اپنا اخبار ہے اور یہ آپ کی بھرپور مدد اور توجہ کا مستحق ہے۔ صرف آپ کی ذاتی اور گہری توجہ اور دلچسپی ہی اسے ملک کے دیگر بڑے اخبارات کے مقابل لا کر اس کی پوزیشن بحال کر سکتی ہے۔ مساوات کو اب تک آپ کی وزارت اور آپ کی جانب سے جو مدد مل رہی ہے، یہ اس سے کہیں زیادہ کا مستحق ہے۔ میں ایک مرتبہ پھر اس کے لیے آپ کی ذاتی دلچسپی کے حصول کا خواہاں ہوں اور چاہتا ہوں کہ وفاقی دارالحکومت اور صوبائی ہیڈ کوارٹرز میں آپ اس کے نمائندوں کی بھرپور مدد کریں، جن کا تعین خود میں نے کیا ہے۔ یہ سب بڑے تجربہ کار صحافی ہیں۔ دوسرے اخبارات کے صحافیوں کی نسبت یہ آپ کی زیادہ توجہ کے متمنی ہیں۔ حکومت اور پارٹی کی پالیسیوں اور پروگراموں کے سلسلے میں ان کے ساتھ آپ کا تعاون بہت ضروری ہے۔ اس کے بغیر اخبار کا دوسرے اخبارات کے معیار تک آنا ممکن نہیں ہے۔ مجھے بھرپور یقین ہے کہ آپ اسے دوسرے بڑے اشاعتی اداروں کے اخبارات کے مقابل لانے میں کوئی دقیقہ خرگزاشت نہیں کریں گے۔ میں نے مساوات کے نمائندوں کو ہدایت کر دی ہے کہ وہ آپ سے قریبی روابط رکھیں، وہ آپ کے اشارے کے منتظر رہیں گے۔ براہ کرم اپنے قیمتی وقت میں سے حکومت اور پارٹی کی خاطر کچھ وقت مساوات کو دیں۔ اگر آپ ضرورت محسوس کریں تو مساوات کے مسئلہ پر جب چاہیں مجھ سے گفتگو کر لیں اور اس سلسلے میں کوئی جھجک محسوس نہ کریں۔ آپ کا مخلص ذوالفقار علی بھٹو۔ وزیر اعظم کی خواہش در حقیقت یہ تھی کہ انتخابی مہم کے باقاعدہ آغاز سے پہلے پارٹی کی پبلسٹی کو مؤثر بنانے کے لیے مساوات کو ایک مرتبہ پھر 1970 جیسی پوزیشن پر لے آیا جائے، لیکن بدقسمتی سے یہ ممکن ہی نہ تھا، کیونکہ گزشتہ چند سالوں میں مساوات کے پلوں کے نیچے سے بہت سا پانی گزر چکا تھا اور اخبار بوجوہ اپنی اس کریڈیبلٹی سے محروم ہو چکا تھا جو 1970 کے انتخابات میں اسے حاصل تھی۔ وزیر اعظم انتخابات سے قبل پارٹی اور حکومت کی پبلسٹی مہم کے بارے میں کس درجہ حساس تھے، اس کا اندازہ ایک اور مراسلے سے کیا جا سکتا ہے جو انہوں نے لاہور میں اپنے قیام کے دوران 22 دسمبر 1976 کو نمبر 76 PMPSB 1203D کے تحت مسٹر رفیع رضا، مجھے، وزیر اطلاعات حنیف خان اور چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ کو بھجوایا تھا۔ مکتوب کے مطابق کسی نامعلوم مبصر نے ان کی توجہ اس جانب مبذول کرائی تو انہیں بھی احساس ہوا کہ پارٹی کی پروپیگنڈا مہم میں بھانڈوں کو بھی منظم کیا جانا چاہیے۔ اس مکتوب کا مکمل انگریزی متن بھی آپ ضمیمہ جات میں ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ ایک برون مبصر نے، جو بلا شبہ اشیاء کو سمجھنے کی تیز صلاحیت رکھتے ہیں، لکھا ہے، اطلاعات کی وفاقی اور صوبائی وزارتیں مہم کی ضروریات پر شاید ہی پوری اتر سکیں۔ بہت سے باورچیوں کی طرح وفاقی وزارت اطلاعات اس قدر غبی اور کن ذہن واقع ہوئی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ سارے کام کا ستیہ ناش کر دے۔ صوبائی سیکریٹریٹ، خصوصاً طاقت کے منبع صوبہ پنجاب کی حالت موزوں افراد کے لحاظ سے نہایت قابل رحم ہے۔ اب تک مجھے یقین ہو چکا ہے کہ کسی نے بھی عام انتخابات اور پیپلز پارٹی کی حکومت کے ثمرات کے بارے میں کچھ سوچنے کی زحمت تک نہیں کی۔ ہمارے بیچارے وزیر اعظم کو تنہا لوگوں کو یہ بتانا پڑ رہا ہے کہ گزشتہ حکومتوں کے دور میں صوبوں کی کیا حالت تھی اور اب انہیں کیا کچھ حاصل ہو رہا ہے۔ ملک میں کس قدر منصوبے زیر عمل ہیں، پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں کھولے جانے والے سکولوں، کالجوں اور ہسپتالوں کی تعداد کیا ہے، اساتذہ اور ڈاکٹروں وغیرہ کو کس قدر فائدہ پہنچا ہے، مزدوروں اور کسانوں کو کیا کچھ حاصل ہوا ہے۔ ان چیزوں کے بارے میں اعداد و شمار اور نشستوں کے حامل پوسٹر کہاں ہیں؟ اس ضمن میں کس قسم کے مضامین لکھے جانے چاہیے، کارٹون کیسے ہونے چاہیے اور تشہیری مہم کیسے منظم کی جانی چاہیے اور حزب اختلاف کا خاکہ کیسے اڑانا چاہیے، یہ سب کچھ اور اس کے علاوہ حزب اختلاف کے خلاف ہر قصبے اور ضلع میں افواہیں پھیلانے کے سیل اور سراغ رسانی کے مرکز کھولے اور چلائے جانے چاہیے۔ اس وقت تک انتخابی مہم کے موضوع کے بارے میں غور و فکر اور ہر ضلع کے انفرادی سروے مکمل ہو جانا چاہیے تھا۔ یہ سب کچھ کیوں نہیں کیا گیا؟ اینڈ کو۔ نمبر 2، اس تحریر کے مصنف کو بلا شبہ آئندہ انتخابات کے بارے میں کی جانے والی ہماری تیاریوں کا علم نہیں، تاہم ہم جو اقدامات کر رہے ہیں اگر ان کے نتائج ظاہر ہوئے تو کوئی اندرونی اور بیرونی مبصر اس طرح محسوس نہیں کرے گا جس طرح وہ کرتا ہے۔ میں آپ کی طرح اس کی پیش کردہ تجاویز پر غور و فکر کرنا اور جہاں تک آپ کی
ذمہ داریوں کا تعلق ہے ان پر عمل کرنا چاہوں گا۔ ہمیں اطلاعات اور ذرائع ابلاغ کے ذریعے عوام کو عوامی حکومت کے ثمرات کے بارے میں بتا کر کوئی مؤثر راستہ اپنانا چاہیے۔ اس سلسلے میں تمام وفاقی اور صوبائی وزراء کی طرف سے اپنی اپنی دلچسپیوں اور ذمہ داریوں کے سلسلے میں ذاتی سطح پر بات چیت اور وضاحت کرنا بھی شامل ہے۔ اس مبصر نے جن خامیوں کی نشاندہی کی ہے عام لوگ ان سے بخوبی واقف ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ وہ تمام مسائل کے بارے میں فراہم کی جانے والی معلومات کا اپنے فہم و ادراک سے بھی بڑھ کر خیر مقدم کریں گے۔ ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ عوام کو مطلوبہ معلومات اس انداز سے فراہم کریں جس سے ان کی دلچسپی اور توجہ کو انگیخت ملے۔ کامرانی اور مسائل کے حقیقی تجزیہ و تشریح سے ہم وہ مقاصد حاصل نہیں کر سکتے جو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اصل مقصد عوامی حکومت کی کامرانی اور کوششیں عوام کے سامنے متاثر کن انداز سے پیش کی جائیں تاکہ حزب اختلاف کی طرف سے کی جانے والی تنقید عوام کو مضحکہ خیز نظر آنے لگے۔ اس طرح مخالفت کرنے والے عناصر خود بخود ننگے ہو جائیں گے اور عوام ہماری کسی ارادی کوشش کے بغیر انہیں ان کے اصلی رنگ میں دیکھنے لگیں گے۔ 3، مجھے توقع ہے کہ اس مختصر سی تحریر کے ذریعے میں نے آپ تک جو کچھ پہنچانے کی کوشش کی ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور اب یہ میں آپ پر چھوڑتا ہوں کہ آپ خود فیصلہ کریں کہ آپ کو اپنے مخصوص حلقہ کار میں کیسے کام کرنا ہے۔ دستخط وزیر اعظم، کیمپ لاہور۔ انہی روز و شب کے ہنگاموں میں 1977 سر پر آن پہنچا، اور جنوری 1977 کو وزیر اعظم کی جانب سے مجھے اپنی رہائش گاہ پر ایک مکتوب موصول ہوا جس میں اطلاع دی گئی تھی کہ ہمارا عرصہ اقتدار پورا ہو رہا ہے اور اب ہمیں انتخابات میں اترنا ہے۔ یہ مکتوب بغیر کسی ڈائری نمبر کے تھا اور دستی بھجوایا گیا تھا۔ مکتوب کے آخر میں میری رہائش گاہ کا پتہ اور وزیر کی جگہ صرف MNA تحریر تھا، گویا ہمارے لیے اطلاع تھی کہ اب ہم لنگر لنگوٹ کس کر انتخابات کے میدان میں اتر آئیں۔ پہلے آپ یہ مکتوب مطالعہ کر لیں۔ خفیہ، وزیر اعظم ہاؤس راولپنڈی، 8 جنوری 1977۔ مائی ڈیئر مولانا صاحب، اب جب کہ ہماری پاکستان کے عوام کے منتخب نمائندوں کی میعاد جس کے دوران مجھے ملک کے چیف ایگزیکٹو کے طور پر اپنے وطن کی خدمت کرنے کا موقع نصیب ہوا ختم ہونے والی ہے، میں ان اہم سالوں کے دوران آپ کے تعاون اور اعانت کے لیے اپنی گرم جوش اور مخلصانہ تعریف کا اظہار کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ٹوٹے پھوٹے شکست خوردہ اور بے حوصلہ ملک کی عنان حکومت میرے ہاتھوں میں سونپ دی اور اس کی تعمیر نو کی رہنمائی کرنے کے عظیم کام کا بوجھ میرے کندھوں پر ڈال دیا۔ یہ ایک نہایت ہمت شکن چیلنج تھا، لیکن میں نے اللہ پر اعتماد، اپنے ہم وطنوں کی دعاؤں اور اپنے ساتھیوں کی مدد و اعانت کے بھروسہ پر اسے قبول کر لیا۔ کوئی فرد غلطیوں اور خامیوں سے مبرہ نہیں ہوتا۔ میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ مجھ سے کوئی غلطی نہیں ہوئی ہوگی، تاہم میں یہ ضرور محسوس کرتا ہوں کہ میں اس سے زیادہ بہتر طور پر کچھ کر سکتا تھا۔ لیکن جو بھی خامیاں رہی ہوں وہ اس لیے نہیں تھیں کہ میری کوششوں میں کوئی کمی رہی ہو۔ میرے وقت کا ہر لمحہ اور میری توانائی کا ہر قطرہ خدمت وطن کے لیے صرف ہوا۔ بعض اوقات رکاوٹیں بظاہر ناقابل تسخیر نظر آتی تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے ان پر قابو پا لیا اور دنیا نے ہماری قوم میں اوپر اٹھنے کی جو قوت پائی جاتی ہے اس کا نظارہ اپنی آنکھوں سے کیا۔ میں بڑے اعتماد سے کہہ سکتا ہوں کہ محب وطن قوتوں کے تعاون سے قومی وقار پوری طرح سے بحال کیا جا چکا ہے اور میرے وطن کے عوام نفسیاتی طور پر پوری طرح سے بحال ہو چکے ہیں۔ گزشتہ 5 سالوں کے دوران میں جو دور رس تبدیلیاں وقوع پذیر ہوئی ہیں ان کی مثال ہمارے ملک کی کسی سابقہ حکومت کے دور حکومت اور نہایت ترقی یافتہ ممالک میں بھی نہیں ملتی۔ یہ تبدیلیاں ہماری قومی زندگی میں پوری طرح سرایت کر چکی ہیں، اور یہ تبدیلیاں ان مفاد پرست عناصر کی کٹر مخالفت کے باوجود لائی گئیں جو پاکستان کو اپنے چنگل میں لیے ہوئے تھے۔ اب تبدیلی کی ہوا ہماری حسین سرزمین کے آر پار محو خرام ہے۔ ابھی ہمیں پاکستان کو اپنے تصور کے مطابق ترقی اور خوشحالی کے ڈھانچے میں ڈالنے کے لیے طویل سفر درپیش ہے۔ ابھی ہمیں عام شہری کو یہ محسوس کرانا ہے کہ وہ معاشرے کا اٹوٹ اور ہم پایا حصہ ہے۔ چنانچہ اسی ریکارڈ کی بنیاد پر میں اپنے رائے دہندگان کے پاس دوسری میعاد کے لیے اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہوں، تاکہ ہم نے معاشرے میں جس معاشرتی و معاشی انصاف کی بنیاد رکھی ہے اور جو ابھی تک اپنی جڑیں مضبوط بنانے کے عمل سے گزر رہا ہے اسے کامیابی سے مستحکم کیا جا سکے۔ اگرچہ مجھے پوری طرح سے اعتماد ہے کہ میرے اہل قوم فیصلہ کریں گے اور پوری دانائی سے فیصلہ کریں گے، تاہم اپنے حکمران منتخب کرنے کا انہیں حق ہے۔ اگر وہ کوئی مختلف فیصلہ کرتے ہیں مجھے کوئی تعصف نہیں ہوگا، اس پر بھی میرے محسوسات میں یہ فخر شامل ہوگا کہ مجھے شدید ضرورت کے وقت قومی خدمت کے لیے پکارا گیا اور میں نے قوم کو مایوس نہیں کیا۔
پاکستان پیپلز پارٹی دوبارہ برسر اقتدار آتی ہے یا نہیں، اور ہمیں دوبارہ مل کر اپنے عوام کی خدمت کرنے کا موقع ملتا ہے یا نہیں۔ ملک کی تاریخ کے آزمائشی دور میں آپ نے میرا جو ساتھ دیا، اس کے لیے میں اس موقع پر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ پاکستان پائندہ باد۔ آپ کا مخلص، دستخط ذوالفقار علی بھٹو۔ مولانا کوثر نیازی، رکن قومی اسمبلی، 293/F6/3 اسلام آباد۔ اس مکتوب کے ملنے کے بعد میں نے پبلسٹی سیل کا قائم مقام انچارج شیخ حامد محمود مرحوم کو بنایا اور خود اپنے دوروں اور جلسوں کے پروگرام وضع کرنے شروع کر دیے۔ اس سلسلے میں اپنے شیڈول سے وزیر اعظم کو میں نے پوری طرح آگاہ رکھا۔ 27 جنوری 1977 کو میں نے اس سلسلے میں وزیر اعظم کو جو نوٹ لکھا، اس پر وزیر اعظم نے جواباً تحریر فرمایا، یہ کام جاری رکھیں، میں آپ کی کامیابی کا خواہش مند ہوں۔ قصہ دراصل یہ تھا کہ وزیر اعظم کو وزیر داخلہ خان عبدالقیوم خان مرحوم نے کافی خوفزدہ کر رکھا تھا کہ صوبہ سرحد میں علماء کی سرگرمیاں حکومت کے بہت خلاف ہیں، علماء بہت بگڑے ہوئے ہیں۔ وزیر اعظم نے مجھے حکم دیا کہ میں فوری طور پر صوبہ سرحد جاؤں اور علماء کی سرگرمیوں کا تدارک کروں۔ میں نے اس سلسلے میں 23 دسمبر 1976 کو وزیر اعظم کو ایک رپورٹ بھیجی جس کا ترجمہ یہ ہے: حکومت پاکستان، وزارت مذہبی امور، اقلیتی امور و سمندر پار پاکستانی، یادداشت برائے وزیر اعظم۔ موضوع: صوبہ سرحد میں علماء کی خلاف عوام سرگرمیاں۔ حال ہی میں وزیر اعظم نے مجھے حکم دیا تھا کہ میں صوبہ سرحد میں عوام اور حکومت کی مخالفانہ مصروفیات میں ملوث علماء کی سرگرمیوں کے سدباب کے لیے مناسب اقدامات کروں۔ یہ بھی بتایا گیا تھا کہ بہت سے علماء وقتاً فوقتاً قابل اعتراض اور حکومت مخالف تقاریر کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم کے حکم کی تعمیل میں پشاور گیا اور ایک اجلاس بلایا جس میں درج ذیل حضرات نے شرکت کی: عبدالرزاق خان، صوبائی وزیر صوبہ سرحد، سیکرٹری اوقاف، حکومت صوبہ سرحد، سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی کا ایک نمائندہ، ڈپٹی انسپکٹر جنرل اسپیشل پولیس صوبہ سرحد۔ اس اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ پہلے مرحلے میں 3 حصوں پر مشتمل صوبہ سرحد کے علماء کی ایک مفصل فہرست فوری طور پر تیار کی جائے۔ الف، ان علماء کی فہرست جو حکومت کے مخالف ہیں۔ اس فہرست کے 2 حصے ہوں گے: ان علماء کی فہرست جن کی وابستگی عوام مخالف عناصر اور حزب اختلاف کی جماعتوں کے ساتھ ہے، اور دوسرے ان علماء کی فہرست جو حکومت کی مخالفت کسی غلط فہمی کی بنا پر کرتے ہیں لیکن ان کا عوام مخالف اور حزب اختلاف کی جماعتوں سے کوئی تعلق نہیں۔ نمبر 2، ان علماء کی فہرست جو غیر جانبدار ہیں اور جن کی کوئی سیاسی وابستگی نہیں۔ نمبر 3، محکمہ اوقاف کے علماء کی فہرست۔ اجلاس میں مزید فیصلہ کیا گیا کہ میں جلد از جلد صوبہ سرحد کا دورہ کروں۔ چنانچہ میں نے پشاور ڈویژن کے علماء سے خطاب کرنے کے لیے 4 جنوری 1977 کو پشاور جانے کا پروگرام بنایا ہے۔ اس اجتماع میں محکمہ اوقاف کے علماء کے علاوہ وہ علماء شرکت کریں گے جن کی حزب اختلاف کی جماعتوں اور عوام مخالف عناصر سے کسی قسم کی وابستگی نہیں ہے۔ یہ اجلاس سوال جواب کی طرز پر منعقد کیا جائے گا تاکہ علماء کے ذہن میں کوئی غلط فہمی ہو تو اسے رفع کیا جا سکے۔ ان اجلاسوں کی کسی قسم کی تشہیر نہ کرنے کی تجویز ہے۔ میں معروف علماء سے ذاتی طور پر بھی ملوں گا اور محکمہ اوقاف کے خطیبوں اور ائمہ سمیت ان کو سمجھانے کی کوشش کروں گا تاکہ ان کے ذریعے حزب اختلاف سے متعلق علماء کے پروپیگنڈا کا توڑ کیا جا سکے۔ پشاور اور صوبہ سرحد کے دوسرے مقامات پر علماء کے ساتھ اپنی ملاقاتوں کے دوران میں ان کے مسائل حل کرنے کے لیے مالی اور ہر قسم کی دوسری ممکن امداد کی پیشکش کروں گا، لیکن اگر اس کے باوجود حکومت کے بارے میں ان کا رویہ معاندانہ رہتا ہے تو پھر ان سے نمٹنے کے لیے ان کو انتظامیہ کے حوالے کر دیا جائے گا۔ 5 جنوری کو میں مردان ڈویژن کے علماء سے خطاب کرنے مردان جاؤں گا۔ 9 اور 10 جنوری کو میں ڈیرہ اسماعیل خان کے علماء کو، جن میں بنوں کے علماء بھی شامل ہوں گے، خطاب کرنے کی تجویز پیش کرتا ہوں۔ مجھے پارٹی کے کارکنوں کی طرف سے ڈیرہ اسماعیل خان میں ایک جلسہ عام سے خطاب کی دعوت بھی مل چکی ہے۔ یہ کام وزیر اعظم کی منظوری سے کیا جائے گا۔ صوبائی حکومت کی رپورٹوں کے مطابق ہزارہ ڈویژن میں کسی قسم کی شرنگیزی نہیں ہے، لہٰذا میں فوری طور پر اس ڈویژن کا دورہ کرنے کا مشورہ نہیں دیتا۔ تاہم اگر اس ڈویژن میں کسی قسم کی مشکل کے بارے میں وزیر اعظم کو علم ہو تو میں یقیناً ہزارے کا دورہ بھی کروں گا اور صورتحال سے نمٹنے کے لیے تمام مناسب اقدامات کروں گا۔ صوبہ سرحد کے دورہ سے واپسی پر میں اس دورے کے نتائج کے بارے میں وزیر اعظم کی خدمت میں رپورٹ پیش کروں گا۔ دستخط کوثر نیازی، 23 دسمبر 1976۔ وزیر اعظم نے اس پر مجھے لکھا: مجھے یہ یقین ہے یہ ایک
نہایت کامیاب کام ہوگا۔ دستخط وزیر اعظم۔ مجھے وزیر اعظم نے جنوری 1977 میں ہدایت دے دی تھی کہ میں بڑے جلسوں کا آغاز کر دوں۔ طریقہ کار یہ تجویز ہوا تھا کہ پہلے پاکستان کے تمام بڑے بڑے شہروں میں جلسے کر کے میں پی این اے کو جس حد تک ممکن ہو دفاعی پوزیشن پر لے آؤں۔ اس کے بعد خود وزیر اعظم اس کے سیاسی قلعوں پر حملوں کا آغاز کریں۔ اگرچہ انتخابی مہم کے مکمل انچارج رفیع رضا تھے، جو بلا شبہ مسٹر بھٹو کے لیے بہت مخلص تھے اور انہیں صحیح مشورے دیتے تھے۔ وہ بہت شریف انسان بھی تھے اور بھٹو صاحب کے کافی قریب بھی۔ بہت ذہین تھے، مگر غیر سیاسی آدمی ہونے کی وجہ سے ایک اعتبار سے بیوروکریٹ بھی تھے۔ بڑے دیانتدار اور بااصول تھے، لیکن سیاسی جھمیلوں سے خود کو الگ رکھ کر ڈرائنگ روم سیاست تک محدود رکھتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ کسی بھی حلقے سے خود کھڑے نہ ہوئے تھے۔ میں نے اپنی خطابت کے ذریعے پی این اے کی انتخابی مہم جوئی کو پسپائی پر مجبور کر دیا اور ان کی بعض کمزور رگوں پر ہاتھ رکھا تو عوام نے بھی دیکھا اور خود وزیر اعظم نے بھی کہ ایک طرف پی این اے کے 9 ستارے تھے اور دوسری طرف پیپلز پارٹی کی طرف سے میں اکیلا ان سے کہیں زیادہ بڑے جلسے کر کے انہیں میدان سے پسپائی اختیار کرنے میں مجبور کر رہا تھا۔ اس طرح بھٹو صاحب کے لیے میدان میں اترنے کا راستہ ہموار ہوتا جا رہا تھا۔ ایک دفعہ پی این اے کے تضادات کو زیادہ سے زیادہ نمایاں کرنے کی غرض سے میں نے ایک جلسہ عام میں چیلنج کر دیا کہ اگر یہ لوگ نظام مصطفیٰ کے نفاذ میں اتنے ہی مخلص ہیں اور ان کا اتحاد بھی خلوص نیت پر مبنی ہے تو مولانا شاہ احمد نورانی مفتی محمود کے پیچھے نماز ادا کر کے دکھائیں اور پھر اس کی قضا بھی ادا نہ کریں۔ اگر ایسا ہوگا تو میں پیپلز پارٹی کی طرف سے اعلان کرتا ہوں کہ ہم پی این اے کے امیدواروں کے مقابلے میں اپنے تمام امیدوار بٹھا دیں گے۔ میرے اس چیلنج کا ہر دو جانب بڑا گہرا اثر مرتب ہوا۔ پی این اے والے بھی جانتے تھے اور میں بھی کہ حضرت مولانا شاہ احمد نورانی کی گردن پر اگر تلوار بھی رکھ دی جائے تو وہ مفتی محمود کی امامت میں کبھی نماز نہیں پڑھیں گے۔ لیکن وزیر اعظم بھٹو کو چونکہ ان علماء کے اختلافات سے آگہی ذرا کم تھی، اس لیے وہ گھبرا گئے اور مجھے اس رات فون کر کے کہنے لگے کہ یہ تم نے کیا چیلنج کر دیا، تم ان لوگوں کو نہیں جانتے، یہ لوگ ایسا کر گزریں گے۔ پھر اسی شام ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا، کوثر نیازی نے ان لوگوں کو اپنے امیدوار وڈرا کرنے کا چیلنج تو دے دیا ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ اگر الیکشن جیتنے کے لیے ان لوگوں کو مرزا غلام احمد قادیانی کی قبر پر بھی جانا پڑا تو یہ دریغ نہیں کریں گے۔ میں نے بھٹو صاحب کو فون پر تسلی دی کہ وہ پریشان نہ ہوں، ایسا کبھی نہ ہوگا۔ میں ان کے مسلک اور مسائل سے اچھی طرح واقف ہوں۔ پھر بھی مسٹر بھٹو کو اصرار رہا کہ میں ایسا چیلنج نہ دوں، لیکن تیر کمان سے نکل چکا تھا اور اب عوام پی این اے کی جماعتوں کے دعوی اتحاد کو آزمانے پر تل گئے تھے۔ چنانچہ ملتان کے ابن قاسم باغ میں جلسہ عام کے دوران مغرب کی نماز مولانا مفتی محمود نے مولانا شاہ احمد نورانی کی اقتداء میں ادا کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ انہوں نے میرا چیلنج قبول کر لیا ہے۔ میں نے اسی شام ایک جلسے میں اپنا چیلنج دہرایا اور کہا کہ میں نے یہ چیلنج دیا تھا کہ شاہ احمد نورانی مفتی محمود کی امامت میں نماز ادا کریں، یہ نہیں کہا تھا کہ مفتی محمود شاہ احمد نورانی کی امامت میں نماز ادا کر کے دکھائیں۔ اس پر پی این اے کو سانپ سونگ گیا۔ اگلے روز لاہور ایئرپورٹ پر حضرت شاہ احمد نورانی سے اتفاقاً میری ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے مجھ سے مشفقانہ گلہ کیا اور بولے، تم نے ہماری دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا ہے۔ انتخابی مہم اپنے پورے عروج پر تھی اور میں لوگوں کا جوش و خروش دیکھ کر اس نتیجے پر پہنچ چکا تھا کہ پیپلز پارٹی بھاری اکثریت سے الیکشن جیت لے گی۔ اگرچہ مجھے اس کا بھی علم تھا کہ بعض انتخابی نتائج میں امیدواروں کی فتح و شکست کا فیصلہ صرف چند سو یا چند ہزار ووٹوں کے فرق سے ہوگا، تاہم مجھے اس امر کا پورا یقین تھا کہ جیت پیپلز پارٹی ہی کی ہوگی۔ اس وقت تک مسٹر بھٹو کے آپریشن وکٹری نامی منصوبہ میرے علم میں نہیں تھا۔ یہ تو میں جانتا تھا کہ وہ بسا اوقات کسی بھی ضلع کے ڈپٹی کمشنر اور ایس پی تک سے براہ راست معلومات حاصل کرتے تھے، لیکن مجھے اس کا کوئی علم نہ تھا کہ انتخابات میں ریگنگ، دھاندلی وغیرہ کا کوئی طے شدہ منصوبہ بھی راؤ رشید اینڈ کمپنی وضع کر چکی تھی۔ یہ پس منظر کے لوگ تھے اور ہم پیش منظر میں سیاسی جنگ سیاسی طور طریقوں کے مطابق لڑ رہے تھے۔ انتخابات میں ریگنگ کا سب سے پہلا انکشاف مجھ پر 7 مارچ کے 2 ہی روز بعد اس وقت ہوا جب پی این اے اپنا ایجیٹیشن شروع کر چکی تھی۔ اس نے انتخابی نتائج کو مسترد کر دیا تھا۔ ایک شام پی ایم ہاؤس میں وزیر اعظم بھٹو، میں، حفیظ پیرزادہ، رفیع رضا اور 1-2 اور احباب موجود تھے کہ وزیر اعظم نے پیرزادہ کی طرف دیکھا اور گویا ہوئے، حفیظ کتنی سیٹوں پر گڑبڑ ہوئی ہوگی؟ سر 30 سے 40 تک، حفیظ نے مختصر جواب دیا۔
کیا ہم پی این اے والوں سے یہ بات نہیں کر سکتے کہ وہ اتنی سیٹوں پر اپنے نمائندے کامیاب کرا لیں؟ ہم ضمنی انتخابات میں حصہ نہیں لیں گے۔ وزیر اعظم کی بات سن کر میرا کیا حال تھا، بس اتنا جان لیں کہ میں ان کے چہرے کی طرف دیکھتا ہی رہ گیا تھا اور اپنے آپ کو اچانک ہی بہت بے خبر اور احمق سا محسوس کرنے لگا تھا، کیونکہ میں نے تو اپنی دانش میں پیپلز پارٹی کو بالکل صاف ستھرے انتخابات میں فتح دلانے کے لیے شبانہ روز محنت کی تھی۔ انتخابی مہم کے دوران اپنی تقاریر کے ذریعے وہ ٹیمپو بنایا تھا جو ووٹرز کو پولنگ کے دن پیپلز پارٹی کے حق میں ووٹ ڈالنے کے لیے گھروں سے نکالنے کے لیے کافی تھا۔ پھر یہ میں کیا سن رہا تھا؟ کیا وزیر اعظم جانتے تھے کہ انتخابات میں ریگنگ ہوگی، ریگنگ کرائی جا رہی ہے؟ مجھے اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ مجھے اپنی ساری محنت کار لا حاصل نظر آ رہی تھی۔ چوتھا باب، نجومیوں اور 10 شناسوں سے مشورے۔ 7 جنوری 1977 کو قومی اسمبلی میں وزیر اعظم بھٹو نے جب 7 مارچ کے الیکشن کا اعلان کیا تو پیپلز پارٹی کی سیاسی حکمت عملی، جس پر انہوں نے ہم سے مشورہ لیا تھا، یہ طے پائی کہ اپوزیشن کی تمام جماعتیں باہمی انتشار اور خلفشار کی شکار ہیں۔ ان میں اتنے تضادات ہیں کہ یہ جماعتیں شاید ہی انتخابی اتحاد قائم کر کے پیپلز پارٹی کے امیدواروں کے مقابل متفقہ امیدوار کھڑے کر سکیں۔ اس وقت تک بعض سیاسی جماعتوں کا ایک اتحاد ملک میں یو ڈی ایف کے نام سے موجود تھا، جس میں جمعیت العلماء پاکستان اور تحریک استقلال شامل نہیں تھی۔ جماعت اسلامی یو ڈی ایف کی سب سے قابل ذکر اور منظم جماعت تھی، اور دوسری جماعت این ڈی پی تھی، جس کے سربراہ سردار شیرباز مزاری تھے۔ یہ در حقیقت انہی افراد پر مشتمل تھی جن کی سیاسی سرگرمیاں نیب پر پابندی کے بعد تقریباً ختم ہو کر رہ گئی تھیں۔ بہرحال شیرباز مزاری اور بیگم نسیم ولی خان اس کالعدم پارٹی کے تن مردہ میں روح پھونکنے کے لیے کوشاں رہے اور انہیں اپنے مقصد میں کامیابی بھی حاصل ہوئی۔ جو ہی وزیر اعظم نے انتخابات کے پروگرام کا اعلان کیا، اپوزیشن کے صفوں میں حیرت انگیز سرگرمیاں دیکھنے میں آئیں۔ انٹیلیجنس کی رپورٹوں کے مطابق ایک نیا سیاسی انتخابی اتحاد کسی بھی وقت وجود میں آنے والا تھا۔ جے یو پی یونائٹڈ ڈیموکریٹک فرنٹ میں شامل تو تھی، لیکن جماعت اسلامی کے غلبہ کی وجہ سے اسے فرنٹ میں کوئی خاص حیثیت حاصل نہ تھی، بلکہ اس کی سیاسی قربت ایئر مارشل اصغر خان کی تحریک استقلال کے ساتھ زیادہ تھی۔ انتخابات کا اعلان ہوتے ہی سردار شیرباز مزاری اور پروفیسر غفور احمد ایبٹ آباد پہنچے اور انہوں نے اصغر خان سے ملاقات کی اور انہیں یو ڈی ایف میں شمولیت کی دعوت دی۔ اصغر خان نے ان کی دعوت کا جواب زد مہری سے دیا، کیونکہ وہ اس قسم کے سیاسی اتحاد کے پہلے ہی بہت ڈسے ہوئے تھے۔ پروفیسر غفور اور مزاری صاحب نے انہیں بہت اونچ نیچ سمجھائی اور بتایا کہ پیپلز پارٹی کا مقابلہ کرنے کی صرف ایک ہی صورت ہے کہ عوام کا اعتماد حاصل کیا جائے، اور عوام کا اعتماد انتخابی اتحاد کے بغیر حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ بہرحال اس ملاقات کا نتیجہ اس حد تک نکلا کہ اصغر خان اور حضرت مولانا شاہ احمد نورانی نے ایک مرتبہ یو ڈی ایف کے تمام رہنماؤں کے ساتھ مل بیٹھنے پر آمادگی ظاہر کر دی۔ جب اپوزیشن کے تمام سربراہوں کا اجلاس ہوا تو سیاسی یا انتخابی اتحاد سے نالاں ہر دو حضرات نے کسی بھی انتخابی اتحاد میں شرکت کے لیے اپنی بے لچک شرائط پیش کر دیں۔ ان شرائط کا تعلق نہ تو سیاسی اتحاد کے منشور یا پروگرام سے تھا اور نہ ہی کسی اور نظریاتی وابستگی سے اس کا کوئی علاقہ تھا۔ بنیادی طور پر یہ شرائط نشستوں کی تقسیم سے متعلق تھیں، اور دوسری شرط جو جے یو پی نے پیش کی وہ یہ تھی کہ نئے سیاسی اتحاد کا جنرل سیکرٹری ان کا اپنا آدمی ہوگا۔ جماعت اسلامی ہر قیمت پر اتحاد کے قیام کی خواہاں تھی، اور پھر جب جے یو پی نے رفیق باجوہ کا نام نئے سیاسی اتحاد کے سیکرٹری جنرل کی حیثیت سے پیش کیا تو جماعت اسلامی نے اس پر بخوشی ساد کر دیا۔ جماعت اسلامی نے پی این اے کی تشکیل میں سب سے نمایاں کردار ادا کیا تھا اور جے یو پی سے اپنی پرانی مخاصمت کو بھی وقتی طور پر فراموش کر دیا تھا۔ رفیق باجوہ جماعت اسلامی کے نزدیک شروع ہی سے ایک مشکوک کردار کے آدمی تھے، اور جماعت کو توقع تھی کہ ان سے کسی بھی وقت کوئی ایسی غلطی ہو سکتی ہے جسے بہانہ بنا کر جماعت اسلامی پی این اے کی سیکرٹری شپ جے یو پی سے چھین لے گی۔ چنانچہ جماعت اسلامی کی سیکرٹ سروس 24 گھنٹے مسٹر باجوہ کی نگرانی کرتی تھی۔ بعد کی اطلاعات کے مطابق راؤ رشید اور محمد حیات ٹمن کے آدمی جے یو پی میں بہت مؤثر مقامات پر موجود تھے، اور پی این اے کی سیکرٹری شپ جے یو پی کو دلانے میں انہوں نے اہم کردار ادا کیا۔ ادھر وزیر اعظم بھٹو کی صرف ایک ہی خواہش تھی کہ مخالف جماعتوں کے اتحاد کی جو بھی صورت بنے، اصغر خان کوئی نمایاں عہدہ حاصل نہ کر سکیں، خصوصاً انہیں پی این اے کی قیادت نہ سونپ دی جائے۔
مغربی تعلیم یافتہ اور روشن خیال اصغر خان وزیر اعظم کے نزدیک متبادل قیادت کا سیاسی تصور پیدا کر سکتے تھے اور عوام کے لیے اپنے اندر خاصی کشش رکھتے تھے۔ ان کی اور راؤ رشید کے علاوہ ٹمن کی بھرپور کوشش یہ تھی کہ مولانا مفتی محمود کو پی این اے کا سربراہ بنوایا جائے، جو مسٹر بھٹو کی پرکشش شخصیت کے مقابل بآسانی مار کھا جائیں گے۔ چنانچہ اس سلسلے میں تمام انٹیلیجنس ایجنسیوں کو متحرک کر دیا گیا۔ مخالف سیاسی جماعتوں خصوصاً جے یو پی اور جماعت اسلامی میں اپنے رابطوں کو استعمال کیا گیا، صحافیوں کو بھی خریدا گیا۔ یہاں میں اس راز سے پردہ اٹھانا نہیں چاہتا کہ کون کون کتنے ارزاں داموں بکا۔ بہرحال کوششیں رنگ لائیں اور اصغر خان کو پی این اے کی سربراہی نہ مل سکی۔ ان کی سربراہی کی راہ میں پہلا پتھر تو خود ان کی حلیف جماعت جے یو پی سیکرٹری جنرل کا عہدہ لے کر بن گئی۔ اب باقی جماعتوں کو اعتراض کا موقع ملا کہ کیا دونوں مرکزی عہدے ہم یو ڈی ایف سے باہر کی جماعتوں ہی کو دے دیں۔ یہ اور اس جیسے دوسرے بہت سے اعتراضات اصغر خان کی ذات کے حوالے سے پی این اے کی صفوں میں انجیکٹ کر دیے گئے۔ میں اس اندرون خانہ سیاسی جنگ سے آگاہ تھا اور میری رائے اس کے بالکل برعکس تھی۔ میرا وزیر اعظم بھٹو کو یہی مشورہ تھا کہ اگر انہیں اپنے خفیہ ذرائع سے کچھ کرانا ہی ہے تو یہ کرائیں کہ اپوزیشن کی جماعتیں انتخابی اتحاد قائم نہ کر سکیں، بلکہ علیحدہ علیحدہ اپنے امیدوار کھڑے کر کے پیپلز پارٹی کے امیدواروں کا مقابلہ کریں۔ لیکن مسٹر بھٹو اور ان کے مشیر بزعم خیش اتنے پورے اعتماد تھے کہ انہیں اس طرح کے کسی اتحاد سے کوئی خطرہ محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ اگر اس طرح کے کسی اتحاد کی سربراہی اصغر خان کے ہاتھ میں نہ ہو تو پھر ایسا اتحاد کسی طور پیپلز پارٹی کا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ مولانا مفتی محمود مرحوم کو 9 جماعتوں کے انتخابی اتحاد پی این اے کی سربراہی دلائی گئی تو اس کامیابی کا باقاعدہ جشن بھی منایا گیا کہ آدھا انتخاب گویا جیت لیا گیا ہے۔ مسٹر بھٹو کو یقین دلایا گیا کہ اب جب لوگ مفتی محمود کے مقابل ان کی شخصیت کو رکھیں گے تو لامحالہ وزیر اعظم کی حیثیت میں مفتی محمود کا تصور کر کے ہی گھبرائیں گے۔ ان کا کوئی عالمی امیج بھی نہیں ہے۔ وزیر اعظم مطمئن تھے کہ اب پی این اے ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی، اور اس خوش فہمی کے عالم میں ان سے انتخابی مہم کا سب سے بڑا بلنڈر سرزد ہوا کہ انہوں نے پی این اے کی 9 جماعتوں کو ایک انتخابی نشان الیکشن کمیشن کی جانب سے الاٹ ہو جانے دیا، اور باوجود اس کا حق رکھنے کے کہ 9 جماعتیں جو آپس میں ضم نہیں ہوئی تھیں بلکہ اپنا علیحدہ تشخص رکھتی تھیں، اور اس مسئلے پر الیکشن کمیشن انہیں ایک انتخابی نشان الاٹ کرنے کے خلاف فیصلہ دے سکتا تھا، مسٹر بھٹو نے بحیثیت چیف ایگزیکٹو اپنے خصوصی اختیارات کے تحت 9 جماعتوں کو ایک انتخابی نشان الاٹ کرنے کی اجازت دے دی۔ حل کے انتخابی نشان کے سلسلے میں بھی وزیر اعظم کے قریبی ٹیکنوکریٹس کا مشورہ یہی تھا کہ تلوار کے مقابل یہ نشان عوامی جاذبیت سے یکسر محروم ہے، بلکہ مفتی محمود اور پی این اے کے دیگر سربراہوں کے امیج بگاڑنے کے کام آئے گا۔ میرے نزدیک یہ پیپلز پارٹی کی سیاسی حکمت عملی کی سب سے بڑی غلطی تھی، لیکن نکار خانے میں طوطی کی صدا کون سنتا۔ وہ لوگ آج انتخابات کے ماہر اور مسٹر بھٹو کے نفس ناطقہ بنے ہوئے تھے جنہیں سیاسی عمل کی مبادیات سے بھی آگاہی نہ تھی۔ ان کے تجربات ڈھاکہ اور بلوچستان میں قتل عام تک محدود تھے، اور یا پھر پولیس ملازمت کے دوران اوپر والوں کی جوتیاں سیدھی کرنے اور عوام کو جوتے لگانے تک۔ پولیس کی ملازمت آدمی کو کچھ اور سکھاتی ہو یا نہ سکھاتی ہو، اپنے باس کو ہر جائز و ناجائز طریقے سے خوش کرنے اور اپنی ملازمت پکی کرنے کے آداب ضرور سکھا دیتی ہے۔ رانجھا راضی کرنے کے لیے اس سروس کے بعض لوگ ہر حد سے آگے گزر جاتے ہیں۔ یہ اتنے ہنرمند ضرور ہوتے ہیں کہ اس کرسی کو جو اختیارات کا منبع و ماخذ ہو، بڑی کامیابی کے ساتھ یہ یقین دلاتے ہیں کہ اس کی مضبوطی کا اصل ذریعہ اور سبب یہی لوگ ہیں۔ یہی کچھ مسٹر بھٹو کے ساتھ ہوا، اور اب وہ بری طرح ان مشیران کرام کے نغے میں آ گئے تھے۔ جہاں تک مسٹر بھٹو کی اپنی ذات اور شخصیت کا تعلق ہے، وہ بے پناہ ذہین، حقیقت پسند اور روشن خیال انسان تھے۔ وہ در حقیقت ایک بڑے انسان تھے، اور ہر بڑے انسان کی طرح ان میں بھی چند کمزوریاں تھیں۔ انہیں وہ لوگ اچھے لگتے تھے جو خود کو شاہ سے زیادہ شاہ کا وفادار ثابت کرنے میں مصروف رہتے، اس لیے یہ مشیر صاحبان ان کے پسندیدہ ترین افراد تھے۔ لیکن سندھ کے ایک صوبائی وزیر جنہیں پراسرار علوم خصوصاً نجوم اور دش شناسی کا بہت شوق تھا، اس ناطے ان کے قریب آ گئے تھے۔ سری لنکا کے ایک بڑے دش شناس اور ستارہ شناس سے ان کے گہرے تعلقات تھے۔ وزیر اعظم نے جب 7 مارچ 1977 کو انتخابات کے انعقاد کی تاریخ قرار دیا تو یہ صاحب اس تاریخ کے صاد ہونے کی سند سری لنکا کے ستارہ شناس سے لے کے آئے تھے۔
خود مسٹر بھٹو بھی کسی نہ کسی حد تک اس قسم کے پراسرار علوم میں یقین رکھتے تھے۔ جب سری لنکا کے نجومی نے 7 مارچ کے بابرکت ہونے کی تصدیق کر دی تو مسٹر بھٹو نے اپنے ہاتھ کے نشانات ایک دوست کے ذریعے پاکستان کے معروف دستشناس ایم اے ملک صاحب کو بھجوائے۔ بلا شبہ ایم اے ملک اپنے فن میں یکتا ہیں اور اس علوم پر انہیں بڑی سائنسی بنیادوں پر محنت کی ہے۔ ایم اے ملک صاحب نے مسٹر بھٹو کے ہاتھوں کے نشانات دیکھ کر بہت کچھ سمجھ لیا تھا، لیکن ان کی خفگی کے خوف سے انہوں نے اس دوست کو کوئی واضح بات نہ بتائی۔ بعد ازاں جن دنوں مسٹر بھٹو کوٹ لکھپت جیل میں تھے اور ان پر احمد رضا قصوری کے والد کے قتل کی سازش میں شریک ہونے کے الزام میں مقدمہ زیر سماعت تھا، تو ایم اے ملک صاحب نے مجھے ان کے ہاتھوں کے یہ نشانات دکھائے تھے۔ انہوں نے ایک خاص لائن پر انگلی رکھی۔ دماغی لکیر کے اختتام پر ایک لکیر گر رہی تھی جس پر گول دائرہ تھا۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا، آپ ان لکیر کو دیکھ کر کس نتیجے پر پہنچے ہیں؟ میں خاموش رہ گیا۔ پھر وہ خود ہی بولے، اس آدمی کا دماغ اسے پھانسی کے تختے تک پہنچائے گا۔ مسٹر ملک کی بات 100% درست تھی، جسے وقت نے بعد ازاں ثابت بھی کر دیا۔ میں خود بھی ہاتھ کے پرنٹ دیکھنے کے بعد اسی نتیجے پر پہنچا تھا۔ وزیر اعظم جب سری لنکا کے دورے پر گئے تو انہوں نے مسز بندرا نائکے سے خواہش ظاہر کی کہ وہ ان کے درباری نجومیوں سے ملنا چاہتے ہیں۔ مسز بندرا نائکے نے اس کا اہتمام کر دیا۔ وزیر اعظم بھٹو نے نجومیوں کو 7 مارچ کی تاریخ سے آگاہ کیا اور انہیں حساب لگانے کو کہا کہ اس تاریخ کو ہونے والے انتخابات کا نتیجہ کیا نکلے گا، لیکن ایک بھی نجومی نے ان کی بات کا جواب نہ دیا۔ سب کے ہونٹوں پر گویا مہر لگ گئی تھی۔ مسٹر بھٹو کے بے حد اصرار پر سب سے بزرگ نجومی نے صرف اتنا کہنے پر اکتفا کیا، اب تو آپ تاریخ کا اعلان کر چکے ہیں، ہم اس میں کیا رائے دے سکتے ہیں؟